أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ کیا کہنے قاری صاحب، کیا کہنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. یو کے، یو ایس اے، خلیجی ممالک، سعودی عربیہ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی جن ممالک جس خطے میں ہماری آواز جا رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آج جو موضوع ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، ایک تو بہت ہی دینی حوالے سے، یعنی کہ ایک دینی فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے. صدقہ فطر جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، مگر صدقہ فطر پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہربان دوست ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب، ویلکم ٹو دا شو طاہر بھائی، اور سید قاسم علی شاہ صاحب، ان سے ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اسلام ہر معاملے میں آپ کو دینے کی کچھ بات کرتا ہے. بدر کے قیدی آئے ہیں، انہیں آپ کچھ ان سے کہا گیا کہ اگر تم پڑھا دو بچوں کو تو تمہیں آزادی مل جائے گی. اگر آپ کسی وجہ سے روزہ جنرلی نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ 60 مسکینوں کو، حضرت 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. روزہ اگر آپ سے توڑ بیٹھیں کفارہ اس کا جو ہے تو کفارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی سے نجات کی صورت میں خلق خدا کے لیے کچھ کرنا جو ہے، یہ عموماً سزا کیسی خوبصورت تجویز کرتا ہے، یا جیسے کہیے کہ جرمانہ جو ہے، یا یہ کہیے کہ اس سے نجات کی جو صورت ہے اسلام جو تجویز کرتا ہے، بیشتر اوقات اس میں آپ دیکھیے کہ خیرات ہے، صدقہ ہے، دوسرے کا بھلا ہے، قرض حسن ہے، کچھ دینے کی بات ہے. اس لیے کہ یہ جو دینا ہے یہ آپ کو خوشی دیتا ہے، یہ طمانینت دیتا ہے. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم کیوں چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہمارے پاس ایک چھوٹی سائیکل ہے، تو جب موٹر سائیکل آئے گا تو شاید ہمیں خوشی مل جائے گی. بائک کے بعد شاید کوئی ایک چھوٹی گاڑی نصیب ہوگی تو اور خوشی مل جائے گی. وہی گاڑی جو ہے ایک بڑی گاڑی میں تبدیل ہو جائے گی، جس میں آپ بیٹھ کے وہیں پہنچ جائیں گے جس میں آپ سائیکل پہ بھی پہنچ جاتے تھے. مگر آپ کو لگتا ہے، اور ہمیں سب کو لگتا ہے، کہ بہت خوشی جو ہے ہمیں نصیب ہو جائے گی. یہ گھڑی جو 300 روپے کی گھڑی جو بالکل ٹھیک وقت بتاتی ہے، یہ اگر 3 کروڑ تک پہنچ جائے گی تو شاید اور خوشی جو ہے مل جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ وقت وہی بتائے گی پھر بھی جو 300 روپے میں بتا رہی تھی. تو یہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں، اور ہم سوچے سمجھے بغیر ان کانسیپٹس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دوسروں کے خوابوں کے پیچھے ہم بنیادی طور پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی.
ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا شعر ہے, کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہ خیال پختہ کے جو خام تھے, وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. دوسرا موضوع اس لیے میں نے اس میں بات کی کہ خوشی جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب سے بھی, اور یقیناً قاسم علی شاہ صاحب کا تو یہ مرغوب اور محبوب موضوع ہوگا, کیونکہ یہ خوشی اور طمانینت جو ہے یہی لوگوں میں تقسیم کرتے پھرتے ہیں, اور اسی تگ و دو میں ہے کہ کسی طریقے سے سچی خوشی جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہو سکے, اور یہی دین کا بھی مطمع نظر ہے. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جو ہیں یہ سراپا خوشی کے تقسیم کار ہیں, اور روزانہ جو ہے ہمیں بے پناہ خوشی جو ہے یہ دیتے ہیں. اور فصیح بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ کراچی سے, فصیح الدین سہروردی صاحب, اور ان کا خانوادہ جو ہے وہ تو برسوں سے خوشیاں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے. کیوں فصیح بھائی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میں آپ جب فصیح بھائی جب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے آپ مسکرا رہے ہیں, اور جب آپ مسکراتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری کائنات مسکرانا شروع ہو گئی ہو. بڑی آپ کی محبت ہے یہ. کیا کہنے. میں فصیح بھائی آج آپ سے شروعات کروں گا, مگر مجھے آپ اجازت دیں, چونکہ آپ لوگ کلام کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. ہم جس سے سمجھتے ہیں کہ خوشی جس سے حاصل ہوتی ہے, پہلے میں نے ایک نظم کے 2-3 مصرے پڑھے تھے, اس پہ کچھ فرمائش بھی آئی, دوسرا نے کہا جی مکمل ہی پڑھ دیں, تو میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے اور خوشی موضوع ہے. تو ہم تو جس سے سمجھتے ہیں, ہم نے زندگی میں ڈے ون سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی پیسے کو, گاڑی کو, گھڑی کو, برانڈ کو, پوزیشن کو خوشی نہیں سمجھا. سچی خوشی سمجھا ہی اسے ہے جو آپ کو اطمینان قلب سے نصیب ہوتی ہے, جو آپ کو اپنے خانوادے سے, دوست احباب سے, ایون پاکستان جب خوش ہوتا ہے تو لگتا ہے خدا کی قسم دل خوش ہو گیا. اپنے لوگوں کو جو اس حال میں دیکھیں, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, بعض اوقات اچھا پہننے اوڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے. جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں شرم آتی ہے بعض اوقات اچھی چیز استعمال کرتے ہوئے, کہ یار جس ملک میں 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں, اس میں آدمی کیا اپنے اوپر وہ خرچ کرے. تو میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے, بتائیں تو بھلا کیا ہے, محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں, کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی, فریدی بھائی, کسی پیاسے کو اپنے, کبھی کسی وقت اس کی طرز بنائیے گا, کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, اور دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی مسکانا محبت ہے, عبادت ہے. اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں قاری صاحب پھر بھی, مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, آپ کو سیرت کے بہت سارے واقعات جو ہیں اس میں یاد آئیں گے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, یہ ہے خوشی طاہر بھائی. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا, کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ, کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے, محبت ہے, عبادت ہے, محبت ہے, عبادت ہے. تو خوشی پر آج دونوں شخصیات سے بات ہوگی, اور صدقہ فطر جو کہ ایک دینی معاملہ ہے اس پر ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور صدقہ فطر ادا کر کے کیا خوشی نصیب ہوتی ہے اس پر بات کریں گے. مگر پہلے بتائیے کہ خوشی جو ہے اس کا پیمانہ کیا ہے, یعنی کہ کیسے ہم گیج کریں گے کہ آدمی جو ہے وہ واقعی خوش ہے. شاہ صاحب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے نارمل ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ خوش ہے. یعنی خوشی کا پیمانہ تو کہہ لیجئے کہ انسان کی جو ذہنی حالت ہے, اور اس میں جو نارمل کی ڈیفینیشن ہے, اس پہ پوری کی پوری جو تاریخ ہے, فلسفی کی تاریخ, اس میں امام غزالی سے بڑا مفکر مجھے نہیں ملا جو کہتے ہیں کہ انسان کی نارمل کی حالت پینڈولم کی مانند ہے, جو دو ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں, دونوں ایکسٹریمز پہ. ایک ایکسٹریم ہے غم, اور ایک ایکسٹریم انتہا کی خوشی ہے. یہ وسط کی طرف, واپسی کی طرف آ جاتا ہے. اگر یہ ٹک جائے, فرض کیجئے کہ بندہ کوئی غم زدہ ہوا اور غم زدہ ہی ہو گیا ہے, نارمل نہیں ہے, اور اگر خوش ہوا ہے تو ہر گاؤں میں ایک چلہ ہوتا ہے جو کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے, کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے, اور انتہا کا خوش ہوتا ہے لیکن نارمل نہیں ہوتا.
سو نارمل وہ ہے جو اطمینان کی حالت میں ہے، جو رضا کی حالت میں، جو راضی ہے، جو قبول کی حالت میں، جو اطمینان سے کسی بھی لمحے کو انجوائے کر سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذائقہ لمحہ موجود کا ذائقہ ہے۔ نہ انسان کا مائنڈ پاسٹ میں جائے نہ مستقبل میں جائے، کیونکہ عادت اس کو ویسے پاسٹ یا فیوچر میں رہنے کی ہے، عادت یعنی کہہ لیجئے یا ماضی پہ کرتا رہتا ہے یا فیوچر کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، ویل ٹرینڈ بھی ہے، کیوں کہیں نہ کہیں ہمیں پچھتاوے ملتے ہیں، خدشے ملتے ہیں، اور ان پچھتاووں اور خدشوں کی وجہ سے یہ ایکسٹریم دونوں حالتیں ہیں۔ آپ فرض ہمیں سمجھانے میں موجود پہ شعر سنا دوں آپ کو؟ جی آپ گر خوشی چاہیے اس لمحے موجود میں بھی، ایگزیکٹ اسی موضوع پہ کہا، اور حیرت انگیز طور پہ جو ڈکشن ہے وہ بھی یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ گر خوشی چاہیے اس لمحے موجود میں بھی، آئیے آؤ اس لمحے موجود سے باہر نکلیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ وہ سمجھانے والے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ سموسا ہے نا سر، اس کو اگر آپ گرم کریں مائکرو ویو میں، نکالیں پھر فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈا ہو گیا سر، پھر دوبارہ اس کو گرم کریں مائکرو ویو میں، پھر نکالیں اور اس کو پھر فریج میں رکھ دیں، پھر ٹھنڈا کریں، کچھ دیر کے بعد یہ بیچارہ چھڑ جائے گا، جان ہی چھڑ ختم ہو جائے گا، اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، ذائقہ، اس کی اسٹرینتھ، سب کچھ لجلجا سا ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے کئی لجلجے جیسے بندے بھی ہوتے ہیں، میرے سے کہا ہی نہیں گیا وہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں چاہتا۔ صحیح کہہ رہا ہے، میں اس الفاظ بریک میں، لیکن اس کی وہ جو حالت ہے اس کو لجلجا ہی کہا جائے گا، تو پلپلا سا کہہ لیں، کئی پلپلے سے بندے پھر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ ایک بد ذائقہ سی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اور راضی رہنا، قبول کرنا سکھائے۔ تو یہ جو بد ذائقہ حالت ہے، کیا یہ کیلسنس کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ سختی کو جنم دیتی ہے، شقی القلبی کو، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں بہت شقی القلب ہوتے ہیں، ان پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے کوئی ان کے سینے میں، کیا یہ اس کو جنم دیتی ہے؟ یہ وائس ورسا ہے۔ سم ٹائم ایک عرصہ تک سخت دل رہنا آپ کو ہمیشہ کے لیے ناخوش کر دیتا ہے۔ ناخوش بندہ، اس کے بھی ایٹریبیوٹس نکالے جائیں تو اس میں سختی قلب کی مل جائے گی۔ ایک حدیث میں یہاں سننا چاہوں گا، مجھے یہ حدیث بڑی خوبصورت لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے کہا یا رسول اللہ میں سختی قلب کا شکار ہوں۔ آپ نے کہا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی آپ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کے دل کی نرمی آ جاتی ہے، اور دل کی نرمی اللہ کی عطا ہے۔ یہ کیا خوبصورت، دیکھیں آنکھوں کی نمی آئی نا، دل کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ نم ہو گئی۔ آنکھ کی نمی، ہمارے سب صوفیہ اکرام، ان کا یہ میں نے اس کو جگہ ملفوظات میں، اشعار میں، صوفی کلام میں میں نے ڈھونڈا کہ سب کے سب متفق ہیں کہ آنکھ کی نمی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آنکھ پتھرا گئی ہے تو پھر وہ نہ دعا مانگ سکتا ہے، نہ رحم کھا سکتا ہے، نہ رحم آ سکتا ہے، نہ دل میں کوئی بڑا خیال آ سکتا ہے، نہ وہ گداز ایک صحیح سجدہ اسے نصیب ہوگا۔ شاہ جی، لوگ اتنے شکی القلب ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد تک کو چومنے سے، پیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ یاد ہے سرکار کے پاس جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا میں نے تو کبھی نہیں چوما اپنے بچے کو، پیار کیا، تو پھر آپ نے، یاد ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ تو میں آج ایسے کئی ہیں سر، آپ اگر سروے کریں، میں کہتا ہوں جی 40 سال 50 سال کی عمر کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے والد نے ان کو کتنی بار گلے لگایا، یا ان کے والد نے شفقت اپنی جگہ پہ، آپ کو تو اس طرح کا وہ بھی ہے نا، شاید میں ابھی دیکھ نہیں پایا، لیکن اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بڑی کلپ کو بڑی مقبولیت بھی حاصل ہوئی، اکثر یہ واقعہ اسی ایشو کے اوپر واقعے کو سناتا ہوں۔ اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ والد صاحب میرے کو سخت انسان ہے، وہ بڑے شفیق انسان ہے، لیکن کچھ میری 37 سال عمر سے 3 سال پہلے شاہ صاحب میں نے ایک دن ایسے نوٹی ہونا لے تسی ہیں میں نے سوچا کہ میرا بیٹا مجھ سے گلے ملتا ہے اور بڑے کمفرٹیبلی وہ میرے سے شیئرنگ کرتا ہے، بعض اوقات پاس ہو جاتا ہے، کچھ سوال کر لیتا ہے، اس کی مطلب میرے دل کا بڑا ایک رابطہ کنیکشن اس کے ساتھ ہے۔ تو میں نے سوچا میں اپنے والد کے اس طرح گلے نہیں لگا، تو میں والد صاحب کے پاس گیا، وہ بزرگ ہیں، کوئی 70 کے قریب ان کی عمر ہے، تو میں نے ان سے درخواست میں نے کی کہ جی میں گلے لگنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا اے عید پہ تو ملیا سے اچھا میں نے آگے سے کہا کہ جی وہ عید پہ جو ملا تھا وہ بڑا ایک رسمی سا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ آپ کے گلے لگوں، جب پھر ڈالوں۔ تو شاہ صاحب وہ یعنی 37 سال کی عمر پہ میں اور وہ 70 پہ، اور میں ان کے گلے لگا، اور گلے لگ کے میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کو پکڑا، دبایا، اور 5-7 منٹ کے بعد میں نے دیکھا وہ جیسے ہانڈی پکتی ہے تو ابلتی ہے، والد صاحب ایسے رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، اور انہوں نے ایک جملہ اس وقت کہا، انہوں نے کہا یار اینی ٹھنڈ پہندی ہے پہلے گلے لا لیں۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا شہباز صاحب
دنیا میں کئی ایسے بد نصیب ہیں جو اس قبر پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی گلے نہیں لگایا یا اس زندگی میں ہم نے کیا گلے نہیں لگایا یا ہم گلے نہیں لگے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ شرم بھی دور کر لینی چاہیے. اس میں یہ جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے, بزرگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے. جو یاد ہے نا سر, وہ بڑا سرمایہ ہے. وہ سر میں کہتا ہوں ڈکی میں پڑے پیسوں سے بڑا سرمایہ ہے. اب یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. دنیا میں کچھ فتین ذہین لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تجوری کی بجائے ڈکی میں پیسے رکھ لیتے ہیں. یہ نسخہ ہم دے سکتے ہیں. تسی اس بندے کی گڈی چکواؤ گے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید نظام کے بارے میں مشہور ہے کہ جو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا تھا وہ کہتا ہے مجھے اپنے باپ کے غصے میں سے ملا. واہ واہ. تو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بہت اہم چیزیں غیر اہم جگہوں پہ اس لیے بھی رکھ دیتے ہیں کہ اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی. واہ واہ واہ. لیکن کچھ بعض اوقات تو کرونا کی وجہ سے بھی رکھنا پڑتا ہے نا آپ کو, کرونا ساری زندگی تو نہیں رہنا. اچھا جی, میں چاہتا ہوں خوشی پہ ذرا آپ اسلامی حوالے سے, دینی حوالے سے. اور خوش ہونا جو ہے یہ نیک ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. واہ واہ. اور واہ واہ واہ. دوسرا اس کے اندر جو اہم پہلو ہے وہ ہے کہ اس میں آپ کے جو قلبی کیفیت ہے وہ پاکیزگی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. اور خوشی جو ہے وہ پراگندہ دل میں نہیں آ سکتی کہ تو یہ تو ایک. اور پھر جو خوش ہے, مسرور ہے, مطمئن ہے, اس کے گرد جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کروڈ لوگ ہوتے ہیں, شکی القلب, ان کے گرد جیسے اورا ان کا اپنا ہے کہ جس سے جو شعائیں نکلتی ہیں کہ جس کو آپ دیکھ کے ہی کہتے ہیں کہ یار کیڑا بندہ متھے لگ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ایک نیک خو آدمی جس سے آپ کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی اور ایسے ہی آپ کا اس کی طرف کھینچے جانے کو دل چاہتا ہے. اور اسی طرح جو نیک تینت لوگ جو کلام کہتے ہیں وہ بھی ان کی پذیرائی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کی پاکیزگی, ان کا اورا جو ہے وہ بھی وہ. اور ہمارا دین جو ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا, آپ نے بھی, کہ اس میں جو سچی خوشی کے حصول کے ذریعے ہیں وہ سوسائٹی میں آپ جتنی برکتیں پھیلائیں گے اتنی زیادہ آپ کو خوشیاں ملیں گی. سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام یہ یہودی اسکالر تھے بہت بڑے اور حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں یہ یہود جو تھے یہ سب کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور انتظار بھی تھا انہیں. تو میں ان کے پتہ چلا کہ قباء میں ہے تو میں کھجور کے تنے پہ تھا. جو ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے چھلانگ لگائی اور پہنچا. تو میں نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں. میں جب قریب پہنچا تو آپ کے زبان اقدس سے جو میں نے پہلی بات سنی وہ تھی افش السلام, کہ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیر تو رسمی ہے السلام علیکم, جی 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 جی. ایک ہے فی الواقعہ, واہ واہ جی. ایک سلام وہ ہے جو ہم سلام کر کے چالان کرتے ہیں. جی جی جی. ایک ہے عملی طور پر وہ جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بات, قرآن تو کہتے ہی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. پہلی بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اور دوسرا جو فرمان آپ نے فرمایا اطعموا الطعام, لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. واصلوا الارحام, تیسری بات, واہ واہ, جو رحم کے رشتے ہیں ان کو نبھاؤ. واہ واہ. رشتہ داریوں کو نبھاؤ, رشتہ دار ان کا خیال رکھو, حسن سلوک سے پیش آؤ, کیونکہ انہی سے سب سے گلہ بھی زیادہ ہوتا ہے, انہی سے شریکہ ہوتا ہے نا. اور رحم کے رشتے کہتے ہیں انہوں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں کاٹتے ہیں, ہمیں رونتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو تمہیں روندے گا میں انہیں روند دوں گا. اور جیسا فرامین ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو, وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور یہ جو ہم نے تو اس کا ایک پیرا صرف شریکے والا رکھا ہوا ہے نا. اور شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور پھر ہم خوشیوں میں پھوپھیاں مناتے ہیں. لیکن یہ بھی ظاہر ہے یہاں کا کلچر ہے. اور آخری بات جو انہوں نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت رات کو لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوں پھر آخری پہر اللہ توفیق دے تو پھر اٹھو اور اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاؤ. اور اس کا صلہ دنیا میں تو جو ملے گا آخرت میں یہ ہوگا کہ جس وقت لوگ دقت محسوس کر رہے ہوں گے, دشواری محسوس کر رہے ہوں گے, اس وقت جنت کے راستے تمہارے لیے آسان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فصیح بھائی گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. جی ہاں فصیح بھائی, آپ نعت خوانوں کی
اس لڑی میں سے ہیں جو نعت گو بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, اور دین اسلام کو دل سے چاہتے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ بھئی نعت پڑھنی ہے اور اس سے کو مقبولیت مل جائے گی. تو میں چاہوں گا اس موضوع پہ آپ بھی ایک دو جملے ضرور کہیں, جو خوشی کا موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے اتنی عمر گزاری, اتنی محبت پائی لوگوں کی, اتنی سرکار کی مدح آپ نے کی, تو آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ اور ہم نے آپ کو بڑا سادہ لباس میں, بڑے سادہ زندگی گزارتے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کا دل خوش ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دلی خوشی عطا فرمائی ہے, تو اصل میں دل کا خوش ہونا یہی خوشی ہے. واہ. آپ اوپر سے لاکھ ہنس لیں اور اپنے کوشش کر لیں کہ آپ لوگوں پر ظاہر کریں کہ آپ بہت خوش ہیں, لیکن اندر سے آپ غمگین ہیں, تو وہ خوشی نہیں ہے. واہ واہ. دل کی خوشی جو ہے, اصل خوشی وہ ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. مجھے چھوٹے سے بریک کی طرف چلنا ہے. محسن نقوی صاحب کا, ایک مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. کیا لوگ تھے, کیا ہستیاں تھیں. خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے. واہ. خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے. غم کی بات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اداسی کا لفظ ہے. خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے, دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں. ہائے ہائے ہائے. تو ایسے لوگ بھی تھے جو غموں کو بھی سینے سے لگاتے تھے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا وہ چہرہ جو سافٹ ہے, جس میں سادگی ہے, جس میں اپنی عوام, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے درد مندی ہے, محبت ہے, دل سوزی ہے, یہ سیاستدانوں کا وہ چہرہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی سیاست کا وقار جو ہے وہ قائم ہے. سید شمسام بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, صوبائی وزیر ہے پنجاب. ویلکم ٹو دی شو. بہت مہربانی. اچھا, میں آپ سے ذاتی حوالوں سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کوارنٹائن میں, اور ملکی حالات کیا ہیں, پنجاب کے حالات کیا ہیں, اس پر بات کروں گا. مگر ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے خوشی پر, اور آپ چونکہ صرف خالی سیاستدانی, ایک اسکالر آدمی ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ تو آپ کی عنایت ہے, میں تو جاہل سمجھتا ہوں اپنے آپ. نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ آپ کا بڑا پن ہے اور عاجزی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ آپ ایک ایسے حلقے میں رہتے ہیں, یا ان لوگوں تک آپ اس کلین سے آپ کا تعلق ہے بیک وقت, اس کلین سے بھی ہے جو درویشی ہے, اور اس کلین سے بھی ہے جو شمسام بھائی 2-2 کروڑ کی, 60-60 لاکھ کی گھڑیاں پہنتے ہیں, 1.5-2 کروڑ کی گاڑیوں پہ عام سفر کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ریس ہے شمسام بھائی آپ کے کولیگز میں, پیسے کی, پوزیشن کی, اور اس کے لیے ہر طرح کا کردار, ہر طرح کا معیار جو ہے اس کو رونتے چلے جاتے ہیں. ایک تاثر عمومی یہ ہے بیشتر لوگوں کے حوالے سے, میں آپ کے کلین کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا, بیشتر لوگوں کے حوالے سے. تو آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے, کیا یہی سب خوشی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شاہ صاحب, آپ سے ایک پیار کا تعلق ہے, آپ بڑے بھائیوں کی طرح. بالکل بالکل, آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, اور میں آپ کی خاص طور پہ جو آپ کے اشعار ہیں ان کا فین بھی ہوں, اور میں کمپلیمنٹ بھی کرتا رہتا ہوں کبھی کبھار. آپ سے گفتگو کے دوران شعر ہو, پنجابی علی جڑی غزل میں لکھی سی تو انر گفتگو کے دوران میرے نال گفتگو تے دا مطلب پنجابی علی غزل دا اثر میرے تو ہویا. بہرحال اینی وے, تو خوشی ہر بندے کی اپنی ہوتی. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مادی خوشی ہیں اپنے طور پہ, جی, کیونکہ میری تربیت ایک درویشی ماحول میں ہوئی ہے ذاتی طور پہ, تو میں درویشوں کا آپ یہ سمجھیں کہ ان کا خاک رو بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میری پرورش چونکہ اس ماحول میں ہوئی ہے. خوشی اصل وہ ہے جو حقیقی ہے. واہ. یہ جتنی بھی آپ نے یہ گھڑیوں کی بات کی, یا گاڑیوں کی بات کی, یا کوٹھیوں کی, یہ مادی ہے. مادیت نے کبھی نہیں رہنا, یہ آنے جانے والی چیز ہے, سورج کی طرح طلوع ہوگی غائب ہو جائے. ٹھیک ہے. جو روحانی خوشی ہے, روحانی خوشی ہمیشہ رہنی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ میرے نزدیک اور کسی بھی مسلمان کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کا قرب نبی کریم کی ذات اقدس, اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام سے ہے, اور خصوصاً نبی پاک کے گھرانے سے ہے,
اس کو جو اس میں خوشی ملتی ہے وہ خوشی اس کو آخرت میں بھی کام آئے گی. اصل خوشی تو وہ پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کی خوشی سے. میرے جیسا گناہ گار بھی پھر دنیا کی طرف اس طرح راغب نہیں ہوتا اگر وہ اصل بات کو سمجھ جائے. حالانکہ میں کوئی باعمل آدمی تو نہیں نا، بے عمل آدمی ہوں، لیکن میرا نقطہ نظر بڑا سیدھا ہے کہ خیر صرف اسی میں ہے کہ اگر آپ کی سمت، آپ کی محبت یہاں سے اوپر نہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں. اگر یہاں سے آپ کا دل تاجدار مدینہ کی طرف راغب ہے اور آپ کی آل اطہار کی طرف راغب ہے تو آپ کو خیر ہی خیر ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے. اور ان کا تو پیغام یہ ہے کہ فخر جو ہے وہ میرا فخر ہے. فخر ہی فخر ہے. اور میں بیٹھے آپ کے ساتھ یہاں پہ ان کے بزرگوں کا اور میرے بزرگوں کا بڑا واسطہ تھا، بلکہ ایک ہی آستانے سے ہم فیض یاب ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمیں تو بچپن میں بھی، مجھے تو جو درس ملا والد صاحب سے، اپنے تایا محترم سے اور بھی بڑوں سے، یا جو تھوڑا بہت پڑھا، تو اس میں یہی تھا کہ اگر آپ کو فرض کریں مجھے ایک فقراء کے گھرانے میں پیدا کر دیا تو مجھے اب لوگ آ کے کوئی ہاتھ چومنے شروع کر دے یا نہیں تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، مجھے اس کے قابل کرنا چاہیے. بلکہ میں ایمانداری کی بات ہے، میں ریاکاری نہیں اس پہ کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے عقیدت مند ان سے منسلک تھے وہ میرے جیسی اولاد سے تو بہتر ہے. میں تو ان کا بھی ادب کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باقی عمل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. فضل پہ یقین رکھتے ہیں، فضل کی طرف چل رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو قبیلہ ہے اس قبیلے میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ یہ گھڑیاں گاڑیاں، تو میں اس لیے کہا کہ میں نے کہا چلے اس میں آ جاتا ہوں. اچھا، اور اشرافیہ میں بھی میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں سمسام بھائی، پھر کیسی کیا وجہ ہے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں ہمارے یہاں والے جو بھی ہیں، یہ بھی علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سارے جہان کے کلابیں ملاتے ہیں، سارے جہان کی کہانیاں کتابیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، مگر کیا مطلب ہم جب آقا کا ذکر کرتے ہیں تو آقا کی زندگی میں تو کہیں کوئی سونا، کہیں کوئی بہت مہنگی چیزیں، کہیں کو وہ نہیں تھا، تو ہم پھر کیوں پھر اس سے؟ میں آپ کو پیش پیش کرتا ہوں اس پہ. میری بات جو ہے آپ جیسے لوگ باقی جو بیٹھے ہیں زیرو کو دانا لوگ اس پہ کریں گے، کچھ لوگ شاید اس کو کنٹرڈکشن سمجھیں، مگر میرے جو دل میں بات ہے، بیکاز سچ جو ہے یہ آپ کو پے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اگر کوئی ہرٹ بھی ہو جائے تو خیر ہے، آپ کو بعد میں جا کے پے کرے گا. جھوٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ فل ان دا بلینکس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ فل ان دا بلینک کر رہے، جھوٹ آپ کو نقصان دے ہی دے، 10 سال بعد دے، 20 سال بعد سچ نہیں دیتا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ اگر کسی کے پاس وہ 100% حلال ہے، اپنے شوق کے لیے کرتا ہے اور نمائش نہیں کرتا، اور یہ احتیاط کرتا ہے کہ میں ایسی جگہ کر لوں کہ اپنا شوق پورا کر لوں مگر کسی غریب کا یا میرے غریب رشتہ دار کا یا دل نہ دکھے، اور کر حلال سورس سے رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ نمود و نمائش سے کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہے، تو نمائش کی تو عبادت بھی ریاکاری ہے، یہ تو ظلم ہے. وہ تو پھر نماز بھی کوئی نمائش کے لیے پڑھ رہا ہے تو نقصان دے گی، فائدہ تو نہیں دے گی. اور یہ بات وہ ہے جو اللہ کو پتہ ہے، یہ بندے کو آپ پتہ ہے، جو خود کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، یہ جو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے، وہ ریاض سے کر رہا ہے. یہ جو آپ کے مزاج کی سادگی ہے. باقی میں ایک چیز اور کروں، آپ نے سیاستدانوں کی بات کی، میں پروٹیکٹ نہیں، میں نے اسی لیے جرنلسٹوں کی بات کی فوراً کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں جو بیشنگ کرتے ہیں، ہم تو ان جنرل بات کر رہے ہیں. میں آپ کو وسیع کہتا ہوں کہ ہم لوگوں میں بھی ایسے، میں اپنے سیاسی نہیں، میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو ہم درگاہوں والے، ہم لوگوں میں بھی بعض سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے بزرگوں نے جو شاید ان سے بڑے مالک تھے ذمہ داری کی، لیکن کتنے سادہ زندگی نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. تو نمود و نمائش جو ہے وہ بڑی گڑبڑ ہے، مگر اس میں آپ فلاسفر آدمی ہیں، سوسائٹل ڈکلائن ہے، سوسائٹل ڈیفیکٹ ہے. یہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں، روحانی یا دنیاوی یا دینی یا پرائیویٹ محفلیں، یا جہاں پہ ہم سو کالڈ انٹیلیجنس یا ہم اور آپ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے یا بلند کرتی ہے، وہ آپ کا وہ رویہ ہے جو عوام الناس کے ساتھ ہے، وہ رویہ نہیں ہے کہ جو آپ عبادت کرتے ہیں آپ 10 دفعہ کریں، وہ آپ کا اللہ سے معاملہ، آپ کو دوسروں سے ممتاز یہ کرتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں اپنا سمسام بھائی کیا بڑے لوگ تھے. آپ یہ دیکھیں فیض صاحب نے، مجھے میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو دوسری یا تیسری کتاب کے دباچے میں انہوں نے لکھا، کہنے لگا کہ میرے استاد نے مدرسے میں پہلے داخل ہوئے تھے. فیض صاحب حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا، اور فوج میں بھی رہے تو یہ بھی کم لوگوں کو پتہ ہے.
تو ملامتی صوفی بھی بعض لوگ کہتے ہیں. جی جی اشفاق صاحب نے جو ان کے بارے میں مضمون لکھا ہے اس کا ٹائٹل ہے ہی ملامتی مجھے صوفی. اتفاق ہوا ہے اشفاق صاحب کی محفل میں جانے کا. میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا ان کے پاس. واہ واہ. میں چاہوں گا اگلے مہینے میں ذرا وہ بھی کچھ یاد جو ہے وہ تازہ کریں. تو میں یہ مکمل کر لوں ذرا. تو ملامتی صوفی جو مضمون لکھا نا اشفاق بھائی نے, وہ ملامتی صوفی اس کا نام رکھا ہے فیض صاحب کے لیے انہوں نے. تو اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پتھر کھا لیتا ہے مگر بد دعا نہیں دیتا, یہ اس میں لکھا. تو اب آپ دیکھیے فیض صاحب کہتے ہیں کہ میں جب گیا نا تو میں نے ایک دن مخمل کا, غالباً اللہ کمی بیشی معاف کرے, مخمل کا میں نے طاہر بھائی لباس جو ہے وہ پہن رکھا تھا. تو میرے استاد نے اس دن کیا کیا کہ مجھے نا ذرا نسبتاً اونچی جگہ, جو کہہ رہے تھے نا ممتاز, اونچی جگہ ذرا بٹھا دیا. تو فیض صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس دن طے کیا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے دوسروں سے الگ کر دے, ممتاز کر دے, مطلب اس حوالے سے. تو یہ بھی ایک رویہ ہے, یہ جو صوفیوں والا اور درویشانہ رویہ ہے. دیکھو اب صوفی جو ہے نا, صوفی کی آج کل میں کسی کو خدا نہ خواستہ, میں تو دل آزاری کرنے میں اپنے مخالف کی بھی دل آزاری نہیں کرتا, مگر آپ یقین کیجئے کہ ہر واک آف دا لائف میں لوگوں نے اپنی اپنی طرح کے نمود و نمائش کہ وہ رکھے ہوئے بنا لیے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر بہتر لباس ہے اور کوئی بڑے زرق و برق چیزیں ہیں تو وہ کریں گے. آپ یقین کیجئے جو اصل صوفی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو چھپا رہا ہوتا ہے, مگر اس کی صفات اللہ کریم اپنی قدرت سے سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. تو باقی وہ فیض صاحب کی بات جو آپ کر رہے تھے نا, تو وہ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ دلداری واعظ کو ہمیں باقی ہے ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. وہ بات تو اور ہے, اولیاء کاملین کا بات اور تھا, ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی ہو جائیں تو بڑی بات. اب آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کہ جب آپ کے ارد گرد اتنی چمک دمک زرق برق دنیا ہوتی ہے, لیکن ہم نے آپ کو بہت ہمیشہ, آپ سے نہیں بہتا, میں آپ کو کم از کم 10-12 سال سے ہماری دوستی ہے, یاد اللہ ہے, یاد خاطر ہے, تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سادہ دیکھا. اپنی مطلب گاڑی بڑی تو چلیں, آپ نے پہنچنا ہوتا ہے, کہیں آنا جانا ہوتا ہے, اس میں بھی سادگی ہے میرے پاس اللہ کے فضل. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مگر لباس میں وضاقتہ میں بہت ہی ایک سادہ. کبھی آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ اچھا یار پتہ نہیں بہت ہی کوئی بڑا آدمی آ گیا. بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, بڑی تو اللہ دی ذات ہے. یہ جن کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ ایکچولی بڑے آدمی نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آئی بلیو ان آل سارٹ آف سوفسٹیکیشن. میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ. آپ کے کپڑے کلین ہونے چاہیے, بالکل درست, آپ کی اوقات کے مطابق ہونے چاہیے, اور شائنی نہیں ہونے چاہیے. مطلب مجھے پتا ہے میں نے شام کو کیا پہننا ہے, دوپہر کو کیا پہننا ہے, صبح کو کیا پہننا ہے, مگر اس میں نمود و نمائش کی ضرورت نہیں اور نہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے الحمدللہ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اپنی بساط کے مطابق جہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور وہ ایک فضول خرچی کا ایلیمنٹ نہ آئے, وہ ضرور کرنا چاہیے بندے کو. سبحان اللہ. حضرت اب یہ بتائیے کہ جو ذہنی صحت ہے بعض اوقات, اس کو کیسے گیج کر سکتے ہیں کہ آدمی کس ذہنی کیفیت میں ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ہم بعض اوقات دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو سچی خوشی نصیب نہیں ہے, مگر اس کو آخری دم تک اگر ہیرے جواہرات یا پوزیشنز یا پیسہ اکٹھے کر کے خوشی ہی ملتی رہی آخری دم تک, تو ایکچولی تو وہ جیت گیا, پھر وہ تو بازی لے گیا. یہ تو ہمارا خیال ہے کہ اسے خوشی نصیب نہیں ہے, سچی خوشی نہیں ہے, دیکھو اطمینان قلب نہیں ہے گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں یہ صرف ان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جو بیچارے محروم تماشا ہیں. شاہ صاحب دیکھیں, دنیا میں کسی کے پاس مال ہے اور مال کی فراوانی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس فراوانی کے ساتھ لالچ پیدا نہ ہو. لالچ خوشی کو خراب کرتا ہے, مال شاید خراب نہیں کرتا. یہ ملٹی پلائی کرنے کا شوق, ضرب دینے کا, دوسرے سے چھیننے کی خواہش, یہ خرابی پیدا کرتی ہے. آقا نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش ضرور کرے گا بجا. اور اگر کوئی مال و متاع ہے وہ بانٹا جا رہا ہے, آسانی پیدا کر, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر تو وہ یقیناً خوشی کا ایک بہت بڑا سامان ہو گیا. آپ کو تاریخ میں کئی ایسے اولیاء اکرام ملیں گے جو تجارت تھی, جن کا مال اٹسیلف برائی نہیں ہے, معاش جو تھا وہ تجارت. میں نے عرض کی کہ جائز ہے, ہاں جی, بڑی اہم بات. وہ بانٹتے تھے, دل میں مال نہیں تھا, لالچ نہیں تھا, طمع نہیں تھا, خوشی تھی. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہے, مثال ہے شہزاد آدھی روٹی ہے اور بندہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی خوشی چھن گئی. وہ آدھی کو بھی توڑ کے اگر کسی کو دے سکتا ہے اور وہ اس کو تقسیم کرنے کو تیار ہے, خوشی آ جائے گی. اچھا یہ سر ایک بڑی مزے کی ویسے بات بتاؤں کہ شاہ صاحب پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں ہیپینس پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد کوئی 80,000 سے زیادہ ہے دنیا میں. اس کی وجہ ہے دنیا میں میٹیریلسٹک سکسیس بہت زیادہ ہوئی ہے, اس کے ساتھ خوشی کا گراف گرنا شروع ہو گیا. ہر مذہب, ہر عقیدے اور ہر دنیا کے ملک میں ہیپینس پہ کتاب لکھی جا رہی ہے.
چھوٹے سے وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شاید ذرا شارپ بریک لیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جی فصیح بھائی فرمائیے. شاہ صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. 2 کہیے. وہ دلی خوشی کے حوالے سے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو حقیقی خوشی اسی وقت حاصل ہوگی جب تمہاری وجہ سے کسی کو خوشی میسر آئے. کیا کہنے شاہ جی. سر سب کتابوں میں کچھ چیزیں بڑی مشترک ہیں, سملر ہیں. سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بانٹتے ہیں تو خوشی ملتی ہے. پھر ایک چیز بڑی مشترک ہے ان سب کتابوں میں کہ جو معاف کرتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے, جو کینہ رکھتا ہے, کدورت رکھتا ہے, بدلہ لینا چاہتا ہے, وہ خوش نہیں رہ سکتا, پریشان سلگتا رہے گا, وہ سلگتا رہے گا کہیں نہ کہیں. پھر سب میں مشترک ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, لرن کرتے رہیں, کیونکہ سیکھنے والا انسان اس کی جو سیلف ایکو ہے, ایک آواز کی ایکو, ایک ذات کی ایکو بھی ہوتی ہے, آپ کی سیلف ایکو پازیٹیو رہتی ہے. پھر سب میں مشترک ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ رشتوں میں چھپی ہیں. یعنی اکیلا بیٹھا, آج شاہ صاحب ماڈرن جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے ان لوگوں کی عمر طویل نہیں ہوتی جو اکیلے ہو جاتے ہیں, جو تنہا ہو جاتے ہیں. رشتے نبھانے والا, سب کے ساتھ چلنے والا, قربانیاں دینے والا, وہ زیادہ خوش رہتا ہے. کیا کہنے. اچھا بخاری بھائی, یہ ایک بڑا اہم بات ہے کہ مال کی کہیں نہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, صدقہ کریں, وہ کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا ہے لوگوں کو. یعنی کہ لوگ بعض اوقات یہ دیکھا کہ پیچھا بھی چھڑا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ سخاوت کریں, مگر مال اور خوشی کوئی ضد تو نہیں ہے ایک دوسرے کی. نہیں, یہ تو ہمارے جو صوفیہ ہیں, جیسا پہلے ذکر کیا شاہ صاحب نے, فرمایا آپ نے, کہ ان کے ہاں تو ظاہر خوشی کے اور تقسیم کے پیمانے ہی مختلف تھے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو سب کانٹیننٹ میں سلطان المشائخ کس قدر آپ دیکھیے مالدار شخص. اور آپ جو بات کر رہے تھے ثروت کی, دولت کی, سرمایے کی, گھڑیوں کی, تو ان کے جو استبل کے گھوڑے تھے سونے کے کیلوں سے بندھے ہوتے تھے. ایک ایسا بھی دور آیا ان پر. تو جو بادشاہ تھا اس نے ان کو ایک خط لکھا کہ تو کیسا فقیر ہے کہ تیرے ہاں تو سونے اور چاندی کی ریل پیل ہے, اور تیرے استبل میں جو گھوڑے ہیں ان کی کیل سونے اور چاندی کے ہیں. تو جو خط تھا آپ قطب الدین مبارک شاہ نے لکھا تھا, آپ نے اسی کے کہا کہ اس کی پشت پر لکھ دو, کجا انداختم در دل مگر انداختم در گل. اللہ اکبر. کہ یہ سونے اور چاندی کو میں نے دل میں جگہ نہیں دی ہوئی, اس کو زمین میں گاڑا ہوا ہے جس پر میرے استبل کے گھوڑے جو ہے وہ لید کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی حیثیت ہے. اور جو ہم نے صوفیہ سے سنا کہ جس طرح پانی کے اوپر مال ایشو نہیں ہے, مال کا دل میں بس جانا, دل میں بس جانا, اس کو اپنی ترجیح اول بنا لینا, ترجیح اول بنا. اور ظاہر ہے ہمارے جو صوفیہ ہیں اور ان کے جو نظام ہیں بڑے بڑے, اس میں دولت اور ثروت کے تو بڑے بڑے انبار بھی لگے رہتے تھے. اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جب ہم بات سنتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی, لیکن کہتے ہیں کہ جیسے کشتی جو ہے پانی کے اوپر چل رہی ہے, تو یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے, گڑبڑ اس وقت ہوگی جب پانی کشتی میں اندر آ جائے. تو اپنے آپ کو, اپنا تزکیہ اور طہارت, دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ دنیا. اور جیسا یہ بھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں میں ان چیزوں کا بانٹنا اور ان کا تقسیم کرنا یہ بنیادی چیز ہے. اور اس سب کانٹیننٹ کا جو سب سے بڑا اعزاز اور امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کا جو خانقاہی سسٹم ہے, جس کے شاہ صاحب بہت بڑے امین اور لمبردار ہیں, یہ ان کی ایک اتنی سگنیفیکنس ہے اور اتنی بڑی
ایک حیثیت ہے کہ جو ظاہر ہے ان کی سیاسی حیثیت کے آگے تھوڑی سی ٹھیک بات لوگوں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ہمیشہ ان کے تھوڑا 2 قدم پیچھے بیٹھتا ہوں جہاں ہم جا کے بیٹھا کرتے ہیں، اور جس جگہ پر، اور یہ سارا نور ظہور بھی وہیں کا ہے۔ اور انہی کی ایک میں بات بتا دوں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اقبال ان کے پاس حاضر ہوئے اور پھر ان کی ایک ملاقات لاہور میں ہوئی، جو حضرت میاں صاحب کے خالہ زاد تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں اقبال بڑا تمنا رکھتے تھے کہ میری ان سے کوئی تخلیہ میں ملاقات ہو، تو ان کی وساطت سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت میاں صاحب جو تھے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، وہ بڑے شریعت مآب تھے اور توجہ نہیں کرتے تھے بالعموم جو داڑھی مونڈا ہو، تو اقبال کو یہ بڑا کلک تھا کہ میری طرف التفات نہیں فرماتے، اور اس ملاقات میں بھی ایسا ہی ہوا، آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو انہوں نے اقبال کا وہ بڑا ایک معروف جملہ جو انہوں نے اس حضرت میاں صاحب کی خدمت پہ انہوں نے پیش کیا کہ مرض سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے تو نہیں۔ تو آپ نے مسکرا کے پھر ان کی طرف دیکھا، اور اقبال کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ نا ہاتھ رہے۔ میاں صاحب کا ایک جو اسلوب تھا بولنے کا، وہ عام بیلیا کہتے تھے، بیلیا تو ناراض ہی ہو گیا، اور کہتے ہیں انہوں نے جو مجھے جس طرح پھر خوشی سے دیکھا مسکرا کے، تو میرے ایک کیفیت دوڑی، اور اس کیفیت میں اقبال نے بڑے لمبے اشعار کہے ہیں، جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، سبحان اللہ، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کیا کہنا، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سبحان اللہ، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں، اور جو بات اس نے کہی کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازو کابگینوں میں۔ تو صوفیہ کا جو اسلوب ہے وہ تو نوازنا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے ہاں جو ظاہر ہے 1000 سالہ تاریخ ہے پوری، اور جو اس کا سرخیل ہیں اس کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے لاہور میں آ کر سب سے پہلے جو چیزیں یہاں آپ نے مسجد تعمیر کی، مدرسہ، اور اس کے ساتھ خانقاہ اور لنگر، اور لنگر میں آپ نے جو سب سے پہلے دودھ قبول فرمایا، سبحان اللہ، سبحان، اور دودھ پھر جو ایسا قبول فرمایا کہ پھر اس خانقاہ کی جو ایک خاص روایت جو ہے وہ بھی دودھ، اور ان کے عرس ہو، ان کا ماہانہ ختم ہو، پھر پنجاب میں آپ کو کہیں اور دودھ نہیں ملے گا، خانقاہ سے ملے گا، کہ پہلی نظر انہوں نے جو قبول کی ہے وہ یہ قبول کی ہے۔ تو صوفیہ جس چیز کو محبت سے دیکھ لیں، تک لیں، توجہ کر دیں جس چیز، ایسی آپ نے یہ بات کہی، حالانکہ سامنے کی بات ہے لیکن بعض اوقات نظر نہیں جاتی، شاید پنجاب میں دودھ کی اچھی کوالٹی بھی کی بھی ایک وجہ، یہ تو 100% ہے نا، 100% خالص، اور جتنا چاہیں۔ اس کا تو ایک منطقی مسئلہ بھی ہے نا، جی جی، حضور کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے تو کھجور لے کے جاتے ہیں، تو جو وہ اس علاقے کی چیز ہے جس کے لوگ عادی ہوتے ہیں، صوفی جب نظر کرم کرتا ہے تو اس کے رزق میں وہ روحانی ہو یا دنیاوی ہو، اس میں فراوانی پیدا کرتا ہے۔ کیا بات! اور ابھی آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں، خوشی کی جو بنیاد ہے نا وہ ایک لفظ پہ ہے، وہ اطمینان ہے۔ ایک فقیر ہے، غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر مطمئن ہے تو خوش ہے، سبحان اللہ، اگر غیر مطمئن ہے تو خوش نہیں ہے، دنیا جہان کا معلوم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی کا تو وہی پھر اقبال والی بات آ جائے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں، جہاں سے شاہی دیکھتا ہے وہاں سے کرگس نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، کرگس تو انتظار میں رہتا ہے کہ مار کے جان کے پھر میں کہاں گا۔ صوفی یا اللہ کے بندے کی نگاہ ایک اپنے مدار میں بے شک اس پوری کائنات میں ہوتی ہے جو اس کے مدار میں ہوتا ہے، بے شک، اور کرگس کی نگاہ صرف مردار پہ ہوتی ہے۔ تو دنیا اور تصوف کا یہی فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا نفس مطمئنہ پہ تھوڑی سی ہم، چونکہ وہ جس اطمینان کی بات ہے وہ نفس مطمئن نہیں ہے، مگر ہمیں شاید بریک پر جانا پڑے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کی وجہ سے، شاید ابھی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم گفتگو آغاز کر دیں صدقہ فطر پہ، اور لیکن یہ موضوع بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے ذرا اصل میں یہ جیسے کیونکہ اب مسئلہ ہے نا، لوگوں نے اس کا نصاب کتنا ہے، اور شاہ صاحب نے اور بڑے شاہ صاحب نے جو بھی فرمایا ساری چیزیں تو یہ ایک کمبینیشن ہی ہے نا۔ اور صدقہ فطر جو ہے، یا جو صدقات کا نظام ہے، جو ہدیات کا نظام ہے، جو تحائف کا نظام، بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی، جو ہمارا ایک سماجی تحفظات کے سوسائٹی میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ضروریات کا اسٹیٹ کے ساتھ سوسائٹی بھی خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دنیا کے اندر جس کی آج ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور جس سول ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اس کے عملی مناظر اور مظاہر اگر ہم نے دیکھنے ہوں تو اس کا نقطہ آغاز آپ کا عہد ہے کہ آپ ایک دن فجر کے بعد چاشت کے وقت شاید یا اس سے سورج طلوع ہونے کی تھوڑی دیر بعد گھر کی طرف آ رہے تھے، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک بندہ مر گیا ہے پیاس سے، بھوک سے. تو آپ نے گھر جانے کی بجائے تعریف الفاظ فراجان بابا بیتی ہی کہ آپ گھر کے دروازے ہی سے واپس لوٹے اور مدینے سے وہ گاؤں 80 میل دور اس کی طرف روانہ ہوئے. اگلی صبح چاشت کے وہاں پہنچے تو تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو رہا تھا. آپ نے کہا یہ روک دیں، ابھی نہیں ہوگی یہ، میں جب تک اس کا انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا اس مرنے والے کا، اس وقت تک میں اس کی تدفین کا اہتمام اس کو نہیں آگے بڑھنے دوں گا. آپ نے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ یہ مسافر تھا، یہاں ٹھہرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا. آپ نے کہا کہ اس کی دیت جو ہے یہ 100 اونٹ ہے. آپ نے فرمایا جب تک گاؤں کے سارے مویشی اور اونٹ اکٹھے کیجئے 120 ہوئے، 20 آپ نے واپس کر دیے، 100 کہا کہ یہ اس کی فیملی کو ملیں گے. اور آج کے بعد یہ قانون ہے کہ اگر میری سلطنت میں، ریاست میں کوئی آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس کے ساتھ آپ نے یہ سوسائٹی کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا بھی تعین فرمایا. اور اسپین کے اندر ابن حزم نے اسی پہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر قحط سالی ہو جائے، حالات دشوار ہو جائیں اور کوئی شخص کسی کی کوئی چیز چرا کر کھا لے تو اس پر سزا معطل ہو جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اسٹیٹ اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس کا مواخذہ کرے جس نے اس کے لیے وسائل کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسلام کا کرمنل لا کیا ہے، ڈاکٹر عبد القادر عودہ اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر اتنا لکھا کہ اگر اسلام کا یہ جو معاشی اور سماجی نظام ہے اس کو دنیا پڑھ لیتی تو اسلام کے نور سے سارے لوگ اپنے آپ کو آراستہ اور منور کر لیتے. وہ ابن بلتا کے غلاموں نے جب وہ کسی کا اونٹ ذبح کر کے کھا لیا تھا تو بھی سیدنا عمر نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بالکل یہی تھا کہ اس کے مالک کو آپ نے کہا تھا کہ تیرا، چونکہ تو نے ان کو کھانے کو نہیں دیا، تیری ذمہ داری تھی، تیری وجہ سے، بھوک کی وجہ سے انہوں نے جرم کیا، لہذا تو ہی اس کے پیسے بھی بھرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک لیکن اس کے اوپر نقطہ جو ہے وہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا اور سمسام بخاری صاحب کی طرف بھی، کیونکہ یہ سیاست میں ہے، ہمارے حکمران ہیں بھائی، یہ اچھی کہی آپ نے. ہم تو سر آپ دیکھیں ہم نے تو تھوڑا بہت نظام پڑھ رکھا ہے، شاہ صاحب یہ دینی اور روحانی دونوں طور پر سیاسی تو پیچھے ٹرنا ہے سر تھوڑے. میں کالر ہیں جی علیم صاحب. جی علیم صاحب کراچی سے. جی علیم صاحب آج ماشاءاللہ ہیٹرک ہو گئی ہے، مسلسل کال مل گئی ہے. جی 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 آج ادھر بھی ہیٹرک ہے جی شاہ صاحبان کی. قاسم علی شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھیے. اکثر سر بچے جو ہیں وہ اپنی عمر سے بڑے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور وہ فوری طور پہ ان کا جواب ممکن بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو اس سچویشن میں کیسے جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور وسیع بھائی آپ سے ایک عرض ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کے وہ اشعار جو آپ نے 8 برس کی عمر میں اس وقت کہے تھے جب آپ والد کی شفقت، کہاں لے جا رہے ہو یار مجھے، ہاں تو اگر وہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ میں علیم پتہ ہے میں بالکل کسی وقت وہ سنا بھی دوں گا. اصل میں نا یار وہ بالکل ہی بے وزن اور ایک بہت ہی بچے کی جذباتی سی کیفیت تھی، تو مجھے سوچنے دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ مجھے وہ سنانے کے نہیں سنانا ہے. لیکن بہت بڑی محبت اور بڑی خوشی بھی کی بات ہے کہ اتنی آپ نے میری بھی نجی حوالے سے بات پتہ نہیں کہاں کی ہوگی آپ کو یاد ہے. تو پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال لے کے، ذرا یہ چونکہ اس سے جڑی ہوئی یہ بات تھی، یہ مکمل ہو جائے. اچھا میں سر حضرت آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سر آپ بھی اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا چونکہ دینی معاملہ خاص طور پہ، یہ جو صدقات کا، میں دیندار لوگوں کا پیچھے چلنے والا ہوں، میرے سے دینی معاملہ آپ میں نے حکمران کا پالیسی میکر کے طور پہ، جو اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے اس سے تو بڑا بیوقوفی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو خدمت کی طرف سوچو. سبحان اللہ. تو یہ چونکہ پالیسی میکنگ کا سوال ہے سمسام بھائی، آپ مجھے حکمران نہیں کہیں گے، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے. میں فقیر آدمی ہوں، مجھے وہی رہنا ہے. پالیسی میکنگ کا چونکہ سوال ہے کہ جب اپنا بخاری بھائی جب آپ نجی طور پہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کا نظام تو ہو گیا، ہمارے ہاں جب ریاست یہ سارے نظام جو ہیں یہ اپنی کٹی میں نہیں ڈالتی ہے. سوشل ویلفیئر میں جب آپ اسٹیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی میں نے ٹیکس بھی دیا تھا اور اگر ٹیکس نہیں بھی دیا تھا تو بھی میرا یہ رائٹ ہے کہیں. لیکن نجی طور پر جب آپ لیتے ہیں تو آپ اس کے ممنون احسان بھی ہوتے ہیں، آپ کی خودداری کو بھی کہیں نہ کہیں
ٹھیس ضرور پہنچتی. یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے، بڑوں نے، امام حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ، اماں ختیجہ، سب نے یہ پیغام دیا ہے کہ مانگے بغیر دے دو تاکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچے. بار بار یہ پیغام دیا گیا، مگر پھر بھی جب آدمی سے لیتا ہے تو نظریں تو جھکتی ہیں، ہاتھ تو نیچے آتا ہے. تو بنیادی تو اسٹیٹ اگر یہ ساری چیزیں اپنے انڈر لے لے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک زیادہ بہتر اور زیادہ خودداری پر مبنی نظام جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ابتدائی طور پر تو یقیناً ایسے ہی ہوگا جو خد و خال حضرت عمر نے وضع کی ہے. اور بڑی معروف بات ہے کہ رات کو آپ جا رہے تھے تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی. تو مختصر یہ کہ اس نے خاتون نے کہا کہ عمر نے قانون یہ بنایا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑے تو اس کے لیے وظیفہ تب جاری ہوگا، اس لیے میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں. اور آپ فجر میں جو بھی ٹائم تھا روتے گزارا، اور فجر کے بعد آپ نے اعلان کیا اور ساتھ یہ کہا کہ نہ جانے کتنے بچے تیرے اس آرڈر کی وجہ سے بلکتے رہے. اور فرمایا کہ آج کے بعد آرڈر یہ ہے کہ میری ریاست میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی کفالت ریاست کے ذمہ آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر ہے 1400 سال پہلے کی بات ہے جب ابھی ان ساری چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا. امریکہ وغیرہ نے تو اب کیا ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ ریاست کی پراپرٹی ہے. تو بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن جو مخیر ہیں، صاحب خیر ہیں، وہ اس سے عہدہ برا بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ تو ایسے جذبے ہیں جن کے فراواں ہونے کے لیے چیزیں ہر وقت مچلتی اور تڑپتی رہتی ہیں. لیکن میں اب جو سمسام صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر جگہ اب دیکھیں نا زکوٰۃ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو زکوٰۃ والے ادارہ ہے ہمارا، خیال یہ ہے کہ جی وہ یکم رضوانو کر لیندے نے سرکار نو نہیں دیندے، اپنے ہاتھ میں تقسیم کر دینے. چونکہ ایک بیچ میں ایک گیپ بھی تو ہے نا، ایک کرپشن کی وجہ سے جو اعتبار لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خود وہ خود دیں. لیکن اگر سرکار دے دے گی تو شاید شرمندگی اتنی نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں، دو تین چیزیں دیکھیں. پہلے بات آپ نے کی اکابرین امت کی اور اہل بیت اطہار کی. اور دیکھیں سرکار خاتون جنت کا نام لیا اس میں گرامی، ان کے بارے میں وہ میں عرض کرتا چلوں. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اے کلک اپنے سر کو جھکا لے بصد احترام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. وہ تو نام لیتے وقت بھی ہماری تو مجال نہیں ہے اولاد ہونے کے باوجود. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ نظامی اور بے شمار وقت یہ آیا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے در دولت میں کھانا کافی نہیں ہوتا تھا حسنین کریمین کے لیے، بی بی کے لیے. اور بعض ایک وقت وہ بھی آیا کہ سرکار خاتون جنت کے حصے کی جو روٹی ہوتی تھی وہ باندھ لیتی تھی پلو میں، کیونکہ رسول کریم کے گھر میں اس وقت نہیں ہوتی تو دل میں رکھتی تھی کہ بابا کو ضرورت ہوگی تو میں اپنی آدھی روٹی ادھر دے کے آؤں. اب وہ مثالیں تو ان کو دیکھ کے اپنے دل میں درد دل پیدا کر کے اپنی ذمہ داری ہم عطا کر سکتے ہیں. سوال آپ کا جو ریاست کا اور یہ ہے، دیکھیں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت سے عطا کیا ہوا ہے ان کی بھی ذمہ داری. ریاست کس سے چلتی ہے؟ ٹیکس سے چلتی ہے. معاشرہ کس سے چلتا ہے؟ ٹیکس کہہ لے یا جو بھی اس وقت اس کا نام تھا. فلنتھروپسٹ جس معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو اگر میں ایک آدمی کو سنبھال سکتا ہوں، یہ 10 آدمی کو سنبھال سکتے ہیں، وہ 20 آدمی کو سنبھال سکتے ہیں، تو ہمیں سنبھالنا چاہیے. اب آگے جو میں نے بات کی کہ آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے. اگر آپ اس لیے کر رہے ہو کہ میں جی بڑا پیر ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا شیخ ہوں اور میں نماز پڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے یہ نماز پڑھے، پھر تو وہ قبول ہی نہیں ہے. وہ مقبول نماز نہیں ہے، وہ مقبول عبادت نہیں ہے. اور ایک بندہ چپ کر کے کہتا ہے جی کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ڈنڈے سے تو ان کو نہیں پڑھا سکتا، شاید میری وجہ سے پڑھنے شروع کر دیں، نیت بدل جائے گی، نماز وہی ہے. اور لیکن دونوں میں راضی تو اس کو رکھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بالکل یہ کھٹکا ہے اور جائز ہے کہ جو مال ہمارا اس طرح جائے گا وہ نہیں جائے گا. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ زیادہ تر زکوٰۃ کون سے اکاؤنٹ پہ لاگو ہو رہی ہے؟ جس اکاؤنٹ پہ آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے تو وہ تو بات ہی غلط ہے. وہ تو بنیادی بات ہی غلط ہے، اس کی بنیادی غلط ہے. بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ایک وضع کر دیا اور یہ ایک سیلف اسیسمنٹ کا نظام دے دیا. زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے نا ایک بندے کو، اور سیلف اسیسمنٹ ہے. آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا ہے، مجھے کیا پتا آپ کے پاس کیا ہے. نہیں، مگر پورے دین اسلام میں تو یہ تھا کہ سرکار اکٹھا کرے، اور اسی لیے کہا کہ یہ درہ جو ہے اکٹھا کرے، مگر اس کے جو چیزیں ہیں وہ ظاہر کرے. اب وہ جو بندہ گناہ، اب لوگوں کے دل میں دیکھیں
جہاں غریب بھائی اس پہ ذرا آپ خلفائے راشدین کا جو دور تھا کسی کو احتمال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ 1 روپیہ بھی ادھر سے یا ادھر سے ہوگا. اصل بات یہی تو میں کہہ رہا تھا 30 سال اب ایک چیز بہت سارے لوگوں کو, اور یہ اہل محبت جو اہل طریقت اور اہل محبت ہے ان کو پتا ہے 30 سال کا حکم ہے کہ نہیں. بالکل صحیح. آپ اس میں سے امام حسن کے 6 مہینے نکال دیں وہ 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ بات خلفائے راشد کا جو پورا میں وہی عرض کر رہا ہوں 30 سال کا حکم ہے یا نہیں. 6 مہینے بعد امام حسن نے دیا نا استعفیٰ. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمارے دینی اسکالرز نے بھی جان بوجھ کے اس کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ اگر ان کو کوئی خیر کی امید, ان کو ڈرنا چاہیے تو رب سے کرنا چاہیے, اور خیر کی امید کرنی ہے تو حضور کے اور حضور کی آل کے وسیلے سے مانگنی چاہیے. ان کو بات وہ تو کریں جو بات جائز ہے. اور دوسرا یہ کہ میں چونکہ وہ صوفیہ نظام کا ماننے والا ہوں, صوفی کا اور ایک شدت پسند کسی بھی بندے کا فرق کیا ہوتا ہے. صوفی محبت سے تلقین کرتا ہے, اس کی بات سمجھ آتی, بے شک وہ بات ادھر کرتا ہے اترتی دل میں, بالکل ایسے ہی. اور آپ طوطے کی طرح کسی کو رٹ دیں, اگر اس کے دل میں نہیں اتری تو کیا فائدہ, طوطے کی طرح ٹینٹیں کرتا رہے. بالکل ٹھیک. تو ٹینٹیں کرنے میں اور دل کی بات نکلنے سے بہت زیادہ اس میں فرق ہے. اب دیکھیے گناہگار آدمی ہوگا نا میرے جیسا, اس کے آگے کوئی کلام آئے گا نا حضور کی تعریف میں آئے گا, اہل بیت اطہار کے آئے گا, اصحابہ اکرام کے آئے گا, کوئی مدت ہوگی اولیاء اکرام کی ہوگی, دوسروں کی ہوگی, تو اس کے دل میں اس کے بدن میں ایک کیفیت ہوگی جس سے وہ لوگ ضرور واقف ہیں جن پہ اللہ کا کرم, اور جن پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی وہ بہتر یہ درست کر لیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عمدہ گفتگو اس پروگرام میں ہوئی ہے. لازم بات ہے ان اسکالرس کے تو فیل میرا کام تو ایک طالب مجھے نکال کے سوال کرنا, لیکن آج ان میں جو بہترین پروگرامز آپ کو دیکھنے کو ملے, میرے خیال میں یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں, یہ اسکالر. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پھر صدقہ فطر پہ جو ایگزیکٹ اس مرتبہ فطرانہ جو ہے وہ کتنا ہے, کیسے ادا کرنا چاہیے, کس کس کو دینا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے خاص طور پہ بخاری صاحب سے. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر عزیز صاحب نے. آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اسپائن سینٹر کے گھرکی ٹرسٹ ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک دنیا آگاہ ہے جس طرح سے خیر کا کام کرتے ہیں, اور جو اپنا ان کا شعبہ ہے اس میں جتنا ان کا مقام ہے, بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں. پروفیسر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی پروفیسر صاحب, یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ, اور پھر خاص طور پہ جو گھرکی ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, اس کی جو فنکشننگ ہے کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے, کیا کوئی بھی شخص وہاں چلا جائے جسے کہتے ہیں کہ بغیر یعنی کہ ٹوٹل آپ اس کو کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے, یا یہ ہے کہ بالکل ہی فری علاج ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہے, آپ سسٹم کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا. یہ ہمارا سینٹر جی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا واحد بین الاقوامی طور پہ ریکگنائزڈ اسپائن اور آرتھوپیڈک سینٹر ہے, اور اب تک 11 ممالک سے لوگ یہاں آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ سارے کا سارا اللہ کے فضل سے اور پاکستان کے عوام کی بہت زیادہ ہم پر اعتماد اور ان کی صدقات خیرات زکوٰۃ سے یہ چلتا ہے. جی میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے دوں کہ 19 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے. ہم نے اس لاک ڈاؤن میں گھرکی اسپتال میں تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آج تک 850
ऑर्थोपीडिक और स्पाइन के ऑपरेशन किए हैं, किसी भी गरीब को हमने वापस नहीं जाने दिया। सुभान अल्लाह। और ये नंबर जो है जी, ये पूरे लाहौर क्या शायद पूरे पंजाब के ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट्स के सारे ऑपरेशन मिला के भी उनसे ज्यादा हैं। तो अल्लाह के फजल से ये आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोगों की जो कमिटमेंट है, हम सिर्फ इन तदाबीर के साथ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके काम करते हैं। एक मरीज, एक स्टाफ मेंबर भी अल्लाह के फजल से अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनका मुकम्मल फ्री इलाज होता है। ठीक है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए महीने का इलाज फ्री होता है। बाकी लोग सर्जरी की फीस के अलावा जो उनमें पेच, प्लेटें, जोड़ वगैरह लगते हैं उनके पैसे और अस्पताल के पैसे अदा करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं जी कि किसी का नया घुटना अगर डलना हो तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों घुटनों के 15 से 20 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। ठीक है। वही जोड़ अमेरिका और यूरोप का बना हुआ घुरकी में 5 लाख में दोनों हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फजल से जी हर किस्म की सर्जरी यहां हो रही है। स्पाइन के हमने 1134 पिछले साल ऑपरेशन किए हैं। कैंसर, हड्डियों और रीढ़ की हड्डी के 334 ऑपरेशन किए हैं। और अब हमने साइबर नाइफ मशीन लोगों के ताउन से मंगवाई है, जो $4 मिलियन की मशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंच गई है। ये 60 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है जी, माशाल्लाह। और 2 महीने में ये इंशाल्लाह लग जाएगी। और गरीबों का शुरू के कैंसर का शुआओं से फ्री इलाज होगा। सुभान ये अल्लाह, एक सेंटर कराची में है और पाकिस्तान में कई नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से बेहद हमारी डेडिकेटेड टीम है और पाकिस्तानी कौम का जवाब नहीं। अल्लाह इसको मुखलिस लीडर जो दिया है उसकी मदद करे, इसको इस मुश्किलात में से निकाले। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऑर्थोपीडिक्स और स्पाइन में अपने लोगों की खूब खिदमत करें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे आपसे कुछ सवालात और करने थे, मगर किसी बिना पर मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से रब्ता जो है वो हो सके हमारा। ज़रा कुछ टेक्निकल इशू आ गया, वरना डॉक्टर साहब से मुझे अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं खुद भी इसकी गवाही दूंगा, क्योंकि 2-3 मरतबा मुझे भी डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ जब जर्नलिस्टों को जब इनवाइट किया तो हमने भी देखा एक स्टेट ऑफ द आर्ट। हाँ, मैंने तो जी देखा हुआ है। जी हाँ, तो देखा हुआ है। और अपना आपके तो खैर चूंकि सबका कोलीग भी एक तरह से गया हूँ करके। और डॉक्टर साहब की अपनी जो शख्सियत है वो मैं समझता हूँ माशाल्लाह। मेरी वालदा इनके ज़ेरे इलाज रही है बहुत पहले। और डॉक्टर साहब की जो अपराइट उनका जो बिहेवियर है, हमें पूरे माशरे में किसी से छुपा नहीं है, और यही उसके पीछे असल ताकत भी है। लेकिन आप देखिए कि कैसा कैसा काम लोग, ये है असल खुशी का जो हम ये फिलंथ्रॉपी है ना जो आप बात कर रहे थे। ये फिलंथ्रॉपी है, ये फिलंथ्रॉपी, हाइट ऑफ द फिलंथ्रॉपी, हाइट ऑफ द फिलंथ्रॉपी, हाइट ऑफ द फिलंथ्रॉपी। हजरत, जो हम बात हो रही थी कि वो बेशुमार किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं, 8 लाख के करीब आप करते हैं, तकरीबन 80,000 के करीब। इस मोड़ पे हम थे, फिर चूंकि वो सदका और फितर की तरफ चले गए थे, मैंने आपको इसलिए याद करा दिया कि वहीं से अगर आप कनेक्ट कर सकें, नहीं तो मैं अगले सवाल की तरफ अमल कर चुका था। उसके बाद सवाल आया जी, मैं वो याद करवा दूं तो वो सवाल साहब का ये था कि बच्चे हमसे उम्र से बड़े सवाल करते हैं, हम तो क्या कैसे जी। अच्छा, पहली बात ये, कुछ करें ना करें उनको डिस्करेज ना करें। ठीक है। ये बड़ा जुल्म और सितम है जो टीचर्स और पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं। वो सवाल का जवाब ना देना चाहें एक अलग बात है, लेकिन डिस्करेज करने से बच्चे से सवाल छिन जाता है, और जिससे सवाल छिन जाए समझ लें उससे इल्म छिन गया। दूसरी बात, आपके बड़े ऐसे सवाल बच्चों के होते हैं जो सवाल एड्रेस करने की बजाय आप इंतजार करवा सकते हैं, तजस्सुस पैदा कर सकते हैं, आप किसी और वक्त में, मुनासिब वक्त में उनको एड्रेस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि हमारे बचपन के कई ऐसे सवाल थे जिन पे बड़ी कहानियां हमें मिलती थी कि जी ऊपर से वो परियां आती हैं, वो आके एक भाई रख जाती हैं, बहन रख जाती है, और वो बड़ी अच्छी लगती थी। ठीक बात, बड़ी मुनासिब कहानियां लगती थी। वक्त के साथ साथ वो तब्दीलियां आई, लेकिन डिस्करेज नहीं करते, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारा, तुम क्यों पूछ रहे हो, या तुमने क्यों। एक ये भी देखिए शाह साहब कि हमारी अपनी जिंदगियों में बड़े सवालों के जवाब वक्त के साथ ही मिलते हैं। जी। इसका ताल्लुक को मैच्योरिटी के साथ नहीं, कुदरत का निजाम, उसमें एक अपनी टाइमिंग है। ठीक, उसमें इवेंट्स की, जवाब की अपनी एक टाइमिंग है। तो आप अगर सवाल के जवाब ना देना चाहें, सब्र दे दें, उन्हें सब्र भी सिखा दें, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि जो माल है,
عموماً یہ بہت بات ہوتی ہے کہ بھئی مال کے ساتھ تو خوشی نصیب ہی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی کیا حرج ہے اگر آپ تمام تر جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، ایک شہری کی ذمہ داریاں بحیثیت ریاست کی طرف جو آپ کی ہیں، ٹیکس ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر صدقہ اور فطرات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرتا ہے، تو مال کے ساتھ جینا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا بہت ہی کشکے کے ساتھ جینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں تو سونے کی گھڑی پہنوں گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی ایک رویہ، اور اس کے ساتھ خوشی کیسے آئے کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی جن کو اللہ نے دیا ہے لیکن ان کو بھی خوشی کی چاہت ہے، دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ صاحب اس کو میرا خیال ہے کئی شکلوں میں اس کا جواب تو گیا، لیکن میں اسی لیے دہرا دیتا ہوں کہ مال کے ساتھ بانٹنا بڑا، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ آ جاتا ہے، بانٹنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے کنٹریبیوشن کی بات پہلے کی ہے، بانٹنا بڑا ضروری ہے، اور آپ سے منسلک لوگوں کو خیر ملنی چاہیے، آپ سے جڑے لوگوں کو آپ سے آسانی ملنی چاہیے۔ آپ مال کی محبت سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، یعنی مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو خوشیوں کو ویسے چھین لیتی ہے، لیکن اگر آپ مال کے ہوتے تقسیم کرنے لگ پڑتے ہیں تو آپ کی خوشیاں ضرب کھانے لگ پڑتی ہیں۔ تو آپ جو سماجی حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کا بھی رویہ بالکل وہی ہے جو دین اس حوالے سے 100% ہے ہی دین جی۔ 100% دنیا میں آپ دیکھ لیجئے بل گیٹس کو بنے، وارن بفیٹ کوئی بھی بنے، اس کے بعد وہ بانٹنے میں کیوں چل پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سکون اطمینان بانٹنے میں ہے وہ جوڑنے میں نہیں ہے، جوڑنے میں نہیں ہے۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے جی، ہمیں چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید شمسام بخاری صاحب، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے سید قاسم علی شاہ بخاری صاحب۔ یہ میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ بخاری نہیں ہے، سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ شاہ صاحب، اب یہ تو جتنی ہم نے خوشی پہ بات کی، یہ ہے خوشی حاصل کرنے کی بات ہوئی۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں، اور پھر وہ جملہ آتا ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، تو کیا واقعی آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے یہ ٹارگٹ ہی شاہ صاحب غلط ہے۔ آپ سب کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے سے منسلک لوگوں کو محبت، اخلاق، پیار بانٹنا، آسانی دینا، یہ آپ کے مزاج میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم بڑی چیزیں انویسٹ کرتے ہیں کسی غرض سے کہ ہمیں اس سے یہ حاصل ہوگا، اس سے بھی بے غرض ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ آپ سے جڑنے والے کو اگر آسانی مل رہی ہے تو یہ بھی ایک توفیق ہے رب کی کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ سے جڑے شخص کو خوشی ملتی۔ میرا خیال ہے خوش رہنے کی تمنا سے زیادہ بڑی تمنا خوش رکھنا ہے، دوسروں کو خوشی دینا ہے، اور یہ فن ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ فن بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھیں، عزت دیں۔ ایک تو ہے پیسہ، اس کے علاوہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب بڑا آسان کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ تو صرف ایک چیز ہے، آپ کسی کی تکلیف کم کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کی تکلیف کو سن لیں، آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، آپ دعا دے دیں، آپ بیسٹ وشز دے دیں، آپ کسی کے لیے کوئی اچھا مستقبل، اس کی کوئی نشاندہی کر دیں، آپ رستہ بتا دیں، آپ کوئی آسانی دے دیں، آپ رہنمائی کر دیں، آپ گائیڈ کر دیں، اتنے رستے ہیں خوشی دینے کے۔ اور سب سے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات، میں نے تازہ اس پہ کچھ پڑھا جانا، اسپرچویلٹی کی جو پیک ہے وہ گریٹیچیوڈ ہے۔ واہ واہ۔ اور دراصل آپ جتنا آپ شکر گزار ہو کے، شکر گزاری کو لازم نہیں آپ اس کو زبان سے ظاہر کریں، آپ کا کسی کو دیکھنا، اٹھنا، وہ محبت کے جذبات کہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ مثال لیجئے کہ ہم جب اکٹھے اکثر آتے ہیں تو آپ پہلے آئے، میں بعد میں آ رہا ہوں، تو تمنا ہوتی ہے اکٹھے رہ جائیں، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، چھوٹا سا جسچر ہے، وہ جو چھوٹا سا جسچر ہے شاہ صاحب وہ کتنی خوشی دیتا ہے، یہ کتنی راحت دوسرے دیتا کی ہے تعظیم کرنا، انسان کو جو یہ احساس کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اس کی بڑی کمائی ہے، یہ بہت بڑی کمائی ہے۔ وہ جو اشفاق صاحب کا جملہ ہے کہ ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے رو لے، اس کا درد ہلکا ہو جائے، پھر چل پڑے، وہ کندھا نہیں ملتا، وہ کندھا بننا، یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ آپ سے کسی کا غم کم ہو جائے اور خوشی بڑھ جائے۔ کیا کہنے، ایک سوال اس پہ میں اور کروں، پھر مجھے ذرا شمسام بھائی کی طرف، بخاری صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ کل بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اس فن میں ماہر ہوتے ہیں کہ دوستی کرتے ہیں اور پھر دوستی کو کیسے دشمنی میں انہوں نے چند ہفتے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، ماہر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ماہر ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار میں
بہتر ہے کہ میں اس سے دور رہوں, اس کا غم بھی دور نہ کروں, میں اس کو خوشی نہ دوں, چونکہ میں نے اگر اس کو خوشی دی تو اس نے ساری زندگی کے لیے میرے دوالے ہو جانا ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا بہادر. بس آپ چاہتے ہیں میرا بھلا ہو اور آپ کا خیال ہے کہ اس سے اس کا فائدہ بھی ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہے, مگر میں نے آپ ہی کا دشمن ہو جانا ہے. اس رویے کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ سب دیکھیں, دنیا داری کی بات تو یہ ہے کہ احتیاط بڑی ضروری ہے. آپ اعتبار کر کے اعتبار ٹوٹنے کے بعد اعتبار کرنا سیکھتے ہیں, یہ دنیا داری ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو درویشی یا فقیری ہے, آپ نے اس کو بھی فائدہ دینا ہے جس نے نقصان دیا. آپ نے اس کو بھی دعا دینی ہے جو آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کو اصل میں الٹیمیٹ وہ اپنا نقصان ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اور جو آپ کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے, یہ ایسا خوبصورت نظام ہے رب تعالیٰ کا جو رحیم اور کریم ہے کہ وہ نقصان کہیں نہ کہیں قدرت آپ کو کمپلسیٹ کر دیتی ہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ مظلوم بننا یا تھوڑا ماڑا بننا یہ قدم پیچھے ہونے میں کتنی نعمت تھی, کتنی آسانی تھی. اور اگر آپ کو کسی موقع پہ کسی سے نقصان کا بھی خدشہ ہو تب بھی اس کی خوشی کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ ضرور کرنا چاہیے, ضرور کریں. کیا کہنے حضرت, میں چاہوں گا کہ آپ صوفیہ کے گھرانے سے تعلق ہے, شعر و ادب ایسا اچھا ذوق ہے آپ کا, یو آر اے ونڈرفل کمپنی سمسام بھائی. تھینک یو. تو کچھ ہمیں سنائیے نا. آج تو چونکہ رمضان کا پروگرام ہے تو آج تو اور پھر فصیح صاحب اور فریدی صاحب کر رہے تھے بات, تو بات یہ ہے کہ میں تو نعت کے حوالے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ارشاد. آج کل کچھ لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں کہ نعت کا کب ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا. یہ لوگ جیسے حاضری لگا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, تو آپ دیکھیے کہ میں آپ کو 2-3 شعر بھی سنا دوں گا بعد میں, لیکن میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے, اس لیے کہ شاید اس بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو میرا کچھ بن جائے. نعت پہ آج کل لوگ بڑے سوال کرتے ہیں. میں آپ کو عرض یہ کروں کہ ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ درود شریف کیا ہے. اللہ اکبر. ان کو یہ نہیں پتا کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ میں بھی کرتا ہوں, درود بھیجتا ہوں, کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, اور فرشتوں تم بھی کرو اور پوری دنیا کرو. نماز شریف آپ کا مکمل نہیں ہوتی. دوسرے سمسام بھائی, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں پہلی وحی کے بعد, اور اماں ختیجہ کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ غریبوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں, آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ میں وہی کہہ رہا ہوں. اب نعت ہے کیا؟ نعت جو ہے وہ ہے آپ کی صفات مبارکہ کا شعروں میں اظہار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرح نثر میں ہے تو اس کو آپ سیرتیں کہہ دیتے ہیں, نعت کا شعروں میں اظہار. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں نا کہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ مولا کریم بتاتا ہے آپ کو کہ میں خود بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرو اور دنیا بھی پوری کریں. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم کی ظاہر سامنے موجودگی میں انہوں نے سرکار کی نعت پڑھی اور صحابہ اکرام سے داد وصول کی. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ غالب نے, اقبال نے بڑی خوبصورت کی ہے. میں ایک شعر سنا کے اسی فلسفے کے مطابق کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب آپ نعت گوئی کی بات کرتے ہیں, آپ نے شعر کی بات کی تو میرے آپ کے شعر ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں ہر طرح کے. تو آپ غالب کا ایک فارسی میں ہے, میں اردو ترجمہ بھی کر دوں گا, کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے. اللہ اکبر. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. کہ غالب تو نے حضور کی ثنا کرنی ہے تو رب سے سیکھ. سبحان اللہ. کہاں تو اور کہاں اللہ کی ذات ہے جو حضور کے مرتبے گنواتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر آج کل یہ ایک نیا ایشو بھی چل رہا ہے. ابھی آپ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی کا ذکر کیا, انہوں نے اپنے ماشاءاللہ, اور ان کا بھی یہ جو ایک فتنہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اقبال کس طرح خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ختم نبوت کی بات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہم دارند تو تنہا داری. اللہ اکبر. بات یہ ہے اللہ اکبر کہ عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکتے ہیں تو مردہ زندے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے, عصا جو ہے روشن ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک میں تمام صفات جو ہیں وہ یکجا ہوتے کتنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت سوچ لیں, اس شاخ سے بھی پوچھیں اور جو علماء حق ہیں ان سے بھی پوچھیں. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. جی بے شک. اصل بات یہ ہے کہ حضور جیسی ذات کوئی نہیں, حضور جیسا اولاد کوئی نہیں, حضور جیسا بھائی کوئی نہیں, حضور جیسا دور کوئی نہیں, حضور جیسے اصحاب کوئی نہیں, حضور جیسی امت کوئی نہیں. یہی ان کی نسبت کی وجہ سے, صرف یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حضور کی امت سے. تو بات یہ ہے کہ بات بڑی سیدھی سیدھی ہے
کہ جس نے رب کو راضی کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرے. حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ مکتوبات شریف میں آپ نے اس کا ذکر کیا تو آپ فرماتے ہیں منا پر استادم کے رب محمد است، کہ میں نے نہیں دیکھا، میں تو اس لیے رب کو مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ نعت گوئی ہو، نثر ہو، بیڑا پار اپنے دین و دنیا میں کرنا ہے تو آپ کو نبی دو عالم کی تعریف کرنی ہے، اور نبی کے گھر سے اپنا رشتہ غلامی کا، برابری کا تو تصور ہی نہیں، غلامی کا اور نیاز مندی کا آپ نے رکھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں پتے کا کیا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. آپ نے بل گیٹس کا بھی ذکر کیا، کئی بڑے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کو اطمینان ہے کہ نہیں. اور جو سرکار دو عالم کے غلام ہے وہ بیچارہ ایک روٹی بھلے کھاتا ہے، بھلے وہ کل جہان کا امین ہے، اگر وہ غلام ہے تو اطمینان ان کا ایک جیسا ہے. یہ بھی پورا امتیاز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصاً اس چینل کا، آپ کا، اہل علم لوگوں کا، یہ آپ لوگ صرف یہ دنیا کا کام نہیں کر رہے، یہ آخرت کا کام بھی کر رہے ہیں. اور ایک بھی بندہ اگر فلاح پا گیا نا کسی کی بات سن کے، بھلے وہ میرے جیسا گناہگاری ہو، اس کی بات سے کوئی بات اس کو سمجھ آ گئی، شاید اس کے لیے میرا بھی بڑا پار ہو جائے. مجھے اتنا اچھا لگا جب پہلے دن ہماری میٹنگ ہوئی تو جو ادارے کے جو سربراہ ہیں میاں صاحب، انہوں نے کہا یار میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ رمضان کو بیچتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں کبھی رمضان کو نہیں بیچتا. اور کوئی وہ جو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ارد گرد لازم آتا ہے کچھ نہ کچھ تو کمرشل آتے ہی ہے نا، کہیں آپ کو کوئی بوتل کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اور پورے 2.5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں کبھی یہ سوچ کر پروگرام ترتیب نہیں دیا جاتا کہ یہ اس کی ریٹنگ آئے گی. یہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اس سے خیر کتنا تقسیم ہوگا. ویسی بھائی اب ریٹنگ بھی تو آپ کا انتخاب ہے نا. جی آپ کو ریٹنگ انٹیلیجنسیا کی چاہیے، جی آپ کو ریٹنگ عوام کی چاہیے، بڑی عمدہ بات، آپ کو ریٹنگ اس کی بارگاہ میں جائیے جہاں سب ریٹنگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ریٹنگ کون سی چاہیے آپ کو. اور دوسرا بھی یہ مال کی بات کر رہے تھے شاہ صاحب سے، آپ پوچھ رہے تھے، میں نے آپ کو کہا نا کہ خوشی تو ہے اطمینان میں. اب کہیں پہ کاروبار کا حکم ہے کہ نہ کرو، بات ہے نیت کی. جی آپ کاروبار کرو، اگر آپ کے جائز پیسے کی وجہ سے مستحق کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہ کرو. بالکل، غریب آدمی تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا، دعا ہی کر سکتا. درست کہہ رہے. آپ کا مال پاک ہونا چاہیے اور اس سے غربا کی مدد. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی نیت نمود و نمائش کی نہیں ہے، اگر نمود و نمائش کی ہے نا تو کوئی جتنا مرضی بڑا سخی ہے اس کا کہیں نہ کوئی موٹیو چھپا ہوا ہے. ٹھیک بات ہے. اور اگر موٹیو صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا فیصلہ بھی یا وہ خود کر سکتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے یہ کس نیت سے کر رہا ہے. مگر آپ نے وہ کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر ایک سوکھی روٹی بھی کسی نے اگر اس کی اگا دی ہے، اس نے اللہ کے لیے کہ میں اس کو بھوکا نہ سونے تو خود سو جاؤں، اس کی بات اور ہے. آپ نے اشتہاروں کے لیے لاکھ بندے کو بھی روٹی کھلانی ہے، نیت کچھ اور ہے، اس کی بات. سبحان اللہ. تو اس کو کیا مطلب کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ. مطلب آپ کی نیت سے ہے. اور وہ آپ سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ دینی معاملات اس کے ساتھ ہیں. باقی دیکھیں کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے آپ کے خاندان کو بھی آپ کی رحمت کے لیے آپ کو بتا دیا کہ صلہ رحمی کرو. مطلب غیروں کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی بتا دیا کہ خدا خوفی کرو. جو بھی گھر میں طاقتور ہے وہ دوسروں کا خیال، سبحان اللہ. جو بھی گھر میں بڑا ہے وہ دوسروں کا خیال. تو اس میں یہ غلطی کوتاہی والے تو ہم سارے لوگ ہیں. مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیہ کا تقاضا بھی یہ رہا ہے، عشق کی بنیاد بھی ہے، وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، انسان سے پیار کر، بے شک اس کی مخلوق سے پیار. بالکل ایسا. بھلے اور ایک اور سر، ایک میں چھوٹی بات کر کے میں صرف یہ کہتا ہوں بھائی شریعت بھی جو ہے نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اطاعت کے لیے آتے، تو اطاعت کیا ہے؟ میرے بندوں کے خیر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک اور چیز انہوں نے کہا جی خوشی کیسے دے. خوشی 2 چیزوں کا نام. امید دینا بہت بڑی خوشی ہے، واہ 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 واہ، مگر امید وہ دیں جو پوری کر سکیں. سبحان اللہ. اگر آپ نے امید کسی کو ایسی دے دی جو آپ کر نہیں سکتے تو آپ نے فراڈ کیا. جب آپ یہ کہتے ہیں میں 50 لاکھ مکان بنا دوں گا، آپ نے امید جو ہے نہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے. ٹھیک ہے، امید ہے ویسے، امید بالکل ٹھیک ہے. امید جو ہے، امید آپ وہ دیں جو آپ پوری کر سکیں. ٹھیک ہے. امید، آسرا اور تحفظ، یہ 3 چیزیں انسان بنیادی جو خواہشات ہیں انسان کی یا بنیادی ضرورتیں ہیں، امید اور تحفظ وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. امید وہ دیں جتنا آپ کر سکیں. تحفظ
اپنی بساط کے مطابق جتنا دے سکتے اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہ دیں. ابھی آج کی بات یہ آخری بات کر کے باقیوں کو موقع، آپ حقوق ہمسایہ بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آتا، یہ آج کل کرونا میں سمجھ آ رہا ہے. جی 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 کیسا سمجھ میں. اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، اور 10 گھر ادھر 10 گھر بھوکا نہیں مرے گا 6 مہینے اور بھی لاک ڈاؤن ہو جائے، یہ آپ نہ سوچو تو کل بھی بھوکے بالکل درست بات، بالکل ساری چیزیں. بلکہ ایک چیز اور بھی ہے، ایک ہے دیکھیں نا ہمسایہ کیسے، جب میں ایک بستی میں رہتا ہوں اس بستی کے بھی جو 10 ادھر بستی ہے نا، ایک کی دیوار سے دوسرا. اچھا ایک منٹ، نہیں ہمسائے کا یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک اس کی منطق ہے. فرض کریں آپ ایک لکودک صحرا میں رہتے ہیں، جی 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 جی، تو وہاں آپ کا ایک پانی کے کنویں پہ یا ٹوبے پہ یا ویل پہ ایک مکان ہے، آپ کا ہمسایہ 40 میل دور بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے گھر کے، آپ کے مسکن کے قریب ترین ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، دیواریں جڑی ہونی شرط نہیں. سبحان اللہ، بالکل درست بات. حضرت میں چاہوں گا کہ ذرا وہ جو مسئلہ جو ہے پورے طریقے سے بتا دیجیے، نصاب کیا ہے، کتنا اس مرتبہ فطرہ جو ہے وہ دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس کس کو دے سکتے ہیں، یہ ذرا بیان فرما دیجئے تاکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں لوگ. صدقہ فطر جو ہے اس کے مسائل وہی ہیں تقریباً جو زکوٰۃ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو بڑی آسانی سے سمجھتے اور جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت آسان ہے. اور اس سال جو صدقہ فطر ہے اس کا جو سکیجول ہے میں نے دیا تھا، جی وہ سکیجول میرے خیال میں ابھی چلا دیتے ہیں، آ جائے گا اسکرین پہ بھی. اور اس کے مطابق 3 چیزیں ہیں، گندم ہے اور کھجور ہے اور کشمش. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزوں کا ریٹ چونکہ مختلف ہے، ہم بنیادی طور پر گندم پہ جاتے ہیں. گندم میں جو صدقہ فطر اس سال نکالا گیا وہ شاید 100 روپیہ ہے. ٹھیک ہے، فی کس 100 روپیہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو وہ نکال بھی لیں گے، جی. دوسرے حبیب اللہ صاحب ذرا امریکہ سے ہیں. جی ضرور. اگر آپ اجازت دیں تو میں کال لے لوں، پھر یہیں سے پورا اس کو پھر ایک ہی جگہ پہ پورا سن لیں گے آپ سے. حبیب اللہ صاحب ہیں امریکہ سے، USA سے. جناب حبیب اللہ صاحب. جی السلام علیکم. جی واشنگٹن سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے حبیب اللہ صاحب. وعلیکم السلام. حبیب اللہ صاحب اس وقت آپ آن ایئر ہیں. ہیلو. جی جی اس وقت آپ آن ایئر ہیں حبیب اللہ صاحب، 92 نیوز سے آن ایئر ہیں آپ اس وقت، فرمائیے. جناب فصیح شاہ صاحب اور وسیع شاہ صاحب اور تمام سادات کو السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب واشنگٹن سے حافظ حبیب اللہ کر رہا ہوں. حافظ صاحب. اور آج سادات کی اکشاں جمی ہوئی ہے. اور جناب طاہر رضا بخاری صاحب اور صاحب جناب قاسم علی شاہ صاحب، جناب سادات کی کہکشاں سجی ہوئی ہے. جی محبت بس حسن اتفاق ہے. جناب علی گزارش یہ ہے کہ آج سادات کی کہکشاں جمی ہوئی ہے. جناب طاہر رضا صاحب اور شاہ صاحب، قاسم علی شاہ صاحب اور بخاری صاحب تشریف فرما ہے. جی حبیب صاحب، ان کی موجودگی میں گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا جامی کا یہ کلام تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ تنم پر مردہ آوارا. سبحان اللہ. یہ جناب بیٹھے ہیں ہمارے شہباز اقبال فریدی صاحب، اگر وہ پڑھ دیں تو بڑی نوازش ہوگی. بس ایک سبحان اللہ. سبحان یہ جامع کلام ابھی تک حیرت انگیز طور پہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں شیئر کیا ہے نا، حیرت انگیز بات. حالانکہ اتنا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یار یہ فرید صاحب کی طرف ابھی فوراً پڑھنا ہے یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس؟ وقت ہے. ذرا وہ دکھا دیجئے وہ چارٹ جو ہے جو بخاری صاحب نے دیا ہے، اس پر ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی یہ چارٹ بھی آ رہا ہے. یہ چارٹ آ گیا ہے جو اس میں گندم کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو یہ 100 روپیہ فی کس ہے. ٹھیک ہے. یہ رمضان کے بعد اور عید سے قبل تقریباً. اور جو 200 روپے ہے. کھجور کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو یہ 700 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار رقم دہرا دیجئے بس. کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے صدقہ فطر، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت 700 روپے بنتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کشمش 1700 روپے. اس کی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کی بتا. اب اللہ پاک کو اور آپ کو خود اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اس وقت قوم جس مشکل میں ہے، جو زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ دے. اصل بات کشمش پہ کریں، گندم پہ کریں، وہ سب جانتے ہیں، مگر جو آپ کی بساط میں زیادہ سے زیادہ وہ. اور اس کے علاوہ بھی جتنا اس وقت تو جتنا آپ کر سکتے، یہ تو فرض ہے نا. جیسے میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں مجھے شیئر کرنا ہے، ہم نے یہ طے کیا اس مرتبہ کہ بچوں کے اپنے کپڑے ہم نہیں بنائیں گے، باقی تو جو ہو رہا ہے سو رہا ہے. بنانا ہی نہیں چاہیے. وہ آپ کو بالکل نہیں بنانا چاہیے. بالکل نہیں بنانا چاہیے. جتنا آپ زیادہ زیادہ کر سکیں. اچھا نماز سے پہلے بھی دے دیں تو ضروری ہے، مگر نماز سے پہلے ہی دینا ضروری ہے. اس کا کوئی افضل وہ بھی ہے؟ یہ پہلے ہی مطلب آپ جتنا جلدی دے دیں اتنا اچھا ہے. کوئی افضل موقع ہے اس کا؟ یہ
صبح صادق اور نماز یہ اس وقت جو ہے بنیادی شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے دینا. فیملی جو ہے پوری, ٹھیک ہے, اگر ساری فیملی کا عمومی تاثر کوئی وہ صاحب نصاب ہیں, ٹھیک ہے, اور اس شب کوئی عید نماز سے قبل رات گئے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی فیملی کے سربراہ جو ہے اس کے ذمہ یہ صدقہ فطر پر ہیڈ آپ کو دیں گے. اچھا, میری والدہ عموماً یہ کہتی ہیں کہ اس میں مسئلہ بیان فرمائیے گا کہ جتنے ملازمین جو آپ کے جتنے وہ تو ہے ان سب کا آپ نے دینا ہے فطرہ. ملازمین کا آپ کے شاید ذمہ تو نہ ہو, لیکن اگر آپ دیں گے تو ملازمین تو پتہ نہیں صاحب نصاب ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ ان کو اپنے کنبے کا حصہ سمجھتے ہوئے دیں تو یہ خیر والی. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھریلو ملازمین کا دے دیں, گھریلو ملازمین کا دیں. اچھا, اب یہ فرما دیجئے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کا رہ جائے نماز سے پہلے تو کیا پھر دگنا دینا ہوگا؟ دینا چاہیے اس کو, کوئی نہیں, رقم یہی رہے گی, ادا کر دینا چاہیے, رقم رہے گی. اچھا, دوسرے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے, واجب ہے؟ یہ جو صدقات واجبہ میں سے ہے, جو فرض کے قریب ہے, جو فرض کے قریب. اور اس کی جو بنیادی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے, ایک تو وہی جو آج ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن تک وہ وسائل اس طرح ان کو دستیاب نہیں ہیں عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہو سکیں, تو ان کے لیے یہ ایک صورت ہمارے دین نے نکالی ہے. دوسرا اس کا جو ایک ہے فلسفہ وہ یہ ہے کہ آپ کے روزے کی جو کوتاہیاں ہیں کہ کہیں آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی بشری تقاضے کے تحت, وہ بھی اللہ تعالیٰ تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ان کوتاہیوں کے ازالے کی ایک صورت ہے, کہیں سے پیوند کاری کر دے گا, پیوند کاری کر دے گا روزے کی. اچھا, اب یہ فرما دیجئے کہ کن کن لوگوں کو ان کو دینا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جن عزیز اقربا کو دیا جا سکتا ہے, آپ ہیں, جیسے جو ایک زکوٰۃ کا فلسفہ ہے کہ جن سے آپ ہیں اور جو آپ میں سے ہیں, سبحان اللہ, یعنی آپ کے ماں باپ ہیں, دادا دادی, نانا نانی, اسی طرح آپ کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ, ان کو آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رشتہ دار عزیز اور جو مساکین ہیں, فقراء ہیں, یہ بنیادی طور پر ان کا تقریباً زکوٰۃ والا اس کا تقریباً زکوٰۃ والا ان کا زکوٰۃ والا ہو گیا. اور ایک آخری مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ رقم ہی دینا ضروری ہے یا متبادل کوئی چیز اگر رقم دینا, کیونکہ اس کی رقم بہت زیادہ کسی کو کپڑا دے دیتے ہیں, رقم اس کی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی نہیں ہے. اگر آپ رقم دیں, رقم دراصل متبادل ہے ان اجناس کے, ٹھیک ہے, تو ان اجناس کے متبادل اگر آپ رقم دیں تو یہ اچھا ہے. ادروائز یہ جو چیزیں جو شریعت نے طے کی ہوئی ہیں, پھر یہ آپ دینا چاہیں تو پھر کھجور ہے, جو ہے, گندم ہے, یہ جو چیزیں. اچھا, اب کوئی ایسا سوال نقطہ اس مسئلے کے حوالے سے جو میں نہ پوچھ پایا ہوں, اگر آپ یہ اس میں بہت سادہ ہے, اور لوگ اس میں ظاہر ہے اس دن خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے, ذرا فیاض بھی ہوتے ہیں, اور جو دینے لینے میں کہیں کوئی ماضی میں یا پچھلے ایام میں کوتاہیاں رہ بھی جائیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں ضرور, بعض اوقات اس کو ہم چونکہ رقم بہت زیادہ نہیں بنتی جو گندم کے اعتبار سے, فیملی آج کل 5-7 افراد پر مشتمل ہے تو 500-700 ہزار یہ دیکھنے میں آیا ہے, بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کو بندہ اس اہمیت سے بعض اوقات دے نہیں پاتا, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اس مرتبہ تو ضرور ہے, اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مسقط سے ہمیں کالر ہیں محمد حسین صاحب. جی محمد حسین صاحب فرمائیے. جی شاہ جی, وعلیکم السلام, کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ شکر الحمدللہ. شاہ جی شباز قمر فریدی صاحب کو سننی ہے نعت, میں نے پوچھا حسن سے. جناب سنا دیں, میں اشفاق صاحب سن لیں گے. شباز صاحب اب ٹائم ہی تو ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. نہیں تو ایک مولانا جامی کی نعت جو ہے اس کی بھی فرمائش ہوئی تھی, ہمارا بھی بڑا دل کر رہا ہے شہباز صاحب کی طرف وہ لے کے بڑھیں گے. وقت ہمارے پاس شہباز صاحب کی طرف بڑھنا ہے یا میرے پاس وقت ہے؟ ٹھیک ہے, تو 3 منٹ ہے, تو مجھے شہباز صاحب کو طرف جا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اوکے. مجھے شاہ جی اب یہ بتائیے کہ خوشی کے حوالے سے ہم نے مختلف اس کے پہلوؤں کو ہم نے مطلب وہ کیا ہے. اب یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں اتنی دیر خوش رہنا بڑا مشکل مطلب میں وہ اس کوشش کو اپنے بڑے بھائی کی دیکھ رہا ہوں کہ کس وہ مشکل سے جیسے گنے سے رو نکلتا ہے ویسے سوال نکالنے پڑ رہے ہیں. نہیں مطلب میں جو بھی اینگل ہے وہ لازم آتا ہے. جی یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ آتا ہو خوشی کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پر روشنی ڈالیں؟ میں ایک اس کتاب کو میں نے حوالہ ویسے چند دن پہلے دیا, لیکن ایک نقطہ اس میں سے رہ گیا تھا, لکیلی یہاں کوٹ کیا جا سکتا ہے. ایک شاہ صاحب نرس تھی, وہ 35 سال آئی سی یو میں اس کی ڈیوٹی رہی, 35 سال کے بعد ریٹائر ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد 35 سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے جتنے مر گئے آئی سی یو میں تھی, تو وہ اس نے ساری ڈائریز نکالی, ان کے پچھتاوے کیا تھے. ان پچھتاووں میں 5 پچھتاوے تھے. کتاب لکھی اس نے, ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, برونی ویئر کی کتاب ہے. 5واں جو پچھتاوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سب کچھ اکٹھا کیا, عہدے بڑے ہوئے, ہم بڑے ہوئے, اشیاء بڑھ گئیں,
خوش ہونا بھول گئے. یعنی ہم خوش ہونا جو بھول جاتے ہیں, خوش رہنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ویسے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. میں شاہ صاحب اس زمانے میں نا کوئی تیاری بندہ کرتا ہے مقابلے کے امتحانوں کس طرح کی, تو ایک دن کہنے لگے یار بہت ہی ترقی نہ کری. میں کہا جی کیوں ترقی نہ کری؟ وہ کہتے نہیں یار عجیب گل ہے, اس ملک کی جڑا ترقی کرتا ہے وہ چبا ہو جاتا ہے. یعنی چبے کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. اس نے کہا ہوتا یہ جب بندہ جوائن کرتا ہے کسی بھی چیز کو وہ اتنا خوش ہوتا ہے, یعنی اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے اور بندہ اتنا سا ہوتا ہے, بعد میں بندہ بڑا ہو جاتا ہے دل اس کا چڑی جتنا ہوتا ہے. شکر کرنا سیکھ لے, خوشی خود بخود مل جائے گی. سبحان اللہ, شکر کرنا سیکھیں, خوشی خود بخود جو ہے وہ آپ کے پاس چلی آئے گی. اور اگر وقت ملا تو پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ بعض اوقات لوگ سارے جہان کو خوش رکھتے ہیں مگر اپنے اہل خانہ اور جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے درمیان خوشی جو ہے وہ نہیں ملتی. جیسے پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ اپنا خوشی منا رہے ہوتے ہیں, ساڑھے یہاں پھپھی منان کا کام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. رحمت رمضان رحمت رمضان اللہ کا انعام رحمت رمضان. زندگی کے روز شب بدلے گئے ہیں عبادت اور دعا کے صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي.
مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والكرم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی ان سعید ساعتوں میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کے جو نذرانے پیش کیے ہیں ان کو ان کی بارگاہ میں اور اپنی جناب میں بطور خاص قبول فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔